کیسا سب ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور منتظر ہوں گے آج کی ملاقات کے کہ آج کی ملاقات کس سے اور کیوں ہو رہی ہے۔ ویسے تو بات عجیب سی لگتی ہے یہ بتانا کہ کس سے ہو رہی، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ بات آپ کو پتا ہے کہ میں پروگرام سے پہلے بالکل ایک اتنی گھما چکا ہوتا ہوں، وائرل کر چکا ہوتا ہوں، کہ اتنی پھیلا چکا ہوتا ہوں کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آج کون آنے والا ہے۔ تو اگر آپ کو پتا ہے تو بالکل تیار ریڈی رہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری آج کی ایک سپر اسٹار، جن کو آپ بڑی اسکرین پر میرے خیال میں ابھی کچھ دن بعد دیکھیں گے، کیونکہ ان کی ایک فلم ریلیز ہو رہی ہے 29 نومبر کو، اور اس ریلیز جب ہوگی اور دیکھیں گے ان کا کام دیکھیں گے، مگر اس سے پہلے بھی یقین پرفارمنس تو کام تو ان کا پہلے بھی ہے اور پہلے سے کام کرتی ہوئی آ رہی ہیں، مختلف ماڈل بھی ہیں، ایکٹر بھی ہیں، سب چیزیں، مگر فلم تک پہنچی کیسے پہنچی، کیوں پہنچی اور یہاں کیسے پہنچی، یہ بات کرنے کے لیے ہم نے رکھی ہے آج کی ملاقات۔ اور اسی لیے آج کی ملاقات جو آئی ہے وہ ملاقات ہے سائمہ بلوچ، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سائمہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سائمہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں خیریت؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آپ FM پاکستان پہنچے، کیسا لگا آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے، میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں FM میں۔ مگر فرسٹ ٹائم مطلب آئی تو سنا تو ہوگا FM کو پہلے؟ ہاں آف کورس سنتی ہوں گاڑی میں بیٹھ کے۔ گاڑی میں بیٹھ کے ہاں۔ ہم لوگ کھڑے ہو کے بھی سنتے ہیں کبھی کبھی۔ اچھا تو کتنا اچھا لگتا ہے، کچھ لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر کچھ لوگ گھومتے پھرتے ہیں، کچھ لوگ انجوائے کرتے ہیں، کچھ لوگ تفریح میں سنتے ہیں، مگر FM 100 مقصد یہ کہنے کا کہ FM 100 ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل تھوڑا سا آگے، تھوڑا سا سمجھ جائے، ذرا سا تو اچھا، ذرا سا یہ اوکے ہاں زبردست جی۔ تو اچھا چلے، بہرحال یہ بات تو چل نکلے گی، بڑی دور تک نکل جائے گی، پھر وہ بہت ساری باتیں نکل آئیں گی۔ مجھے بتائیں کہ یہ فیلڈ، اور ماشاء اللہ آپ کی ایک فلم آنے والی ہے، اور جس میں بڑا بھرپور دھماکہ کیا آپ نے، جی کوشش کی ہے، اور لوگوں کو ایک نیا چہرہ جو اسکرین پر نظر آئے گا، بڑی اسکرین پر نظر آئے گا، اور ایک نیا اضافہ ہوگا، لیکن ہماری انڈسٹری میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری انڈسٹری میں بہت سارے نئے چہرے اب آ رہے ہیں، اور یہ اچھا ایک اچھا قدم بھی ہے، ہونا چاہیے۔ تو یہاں تک آنے سے پہلے بتائیں کہ کیسے یہاں تک پہنچی، کیسے یہ سب کچھ جو ہے فیلڈ میں آنا اور تمام چیزیں کیسے ہوئی؟ بہت مشکل تھا۔ Nothing was easy for me because I was from Baloch family۔ میں وہی تو آپ کے نام سے بلوچ لگا ہوا ہے، بلوچ تو ٹھیا ٹھیا اگر کوئی زیادہ شور کرے تو یہ تو بڑا مسئلہ نہیں، ٹشن والا نہیں تھا۔ اچھا شریف لوگ تھے؟ شریف تھے، لیکن آف کورس وہ غصہ یہ ساری چیزیں تو تھی، تو مجھے شوق تھا، اچھا بچپن سے شوق تھا۔ تو بچپن سے شوق تھا، تو مطلب شوق سے آگے نکلے کیسے؟ گھر کی چار دیواری سے نکلنا تو بلوچ میں، پٹھانوں میں خاصوں بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ۔ آف کورس مسئلہ تھا۔ میں نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا تھا نچلے سے، جو ARY پہ آتا تھا پہلے، اس کا میں نے آڈیشن دیا تھا، اس کے بعد آئی گاٹ سلیکٹڈ اینڈ آئی ڈیڈ اٹ، اور آفٹر دیٹ بہت ساری پرابلم اسٹارٹ ہوئی گھر پہ، اور پھر اور نچلے میں ویسے ڈانس؟ ہاں وہ ان شارٹ یہ تھا کہ میں گھر سے نکل گئی، مطلب کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں تھا میرے پاس اپنا خواب پورا کرنے کے لیے، اور میں نے ہمیشہ اپنے دل کی سنی ہے جو میرے دل نے کہا ہے، تو میرا دل بہت زور سے کہہ رہا تھا کہ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ مجھے میرا خواب پورا کرنا چاہیے، اور اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ دیٹ واز ناٹ ایزی فار می۔ اور جب میں پھر میڈیا میں آئی تو مجھے پتا چلا اوہو مجھے تو اردو ہی نہیں آتی۔ یہ کیا بات ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے، اوئے ہوئے اب میں کیا کروں؟ ایگزیکٹلی، اب تو میں نکل تو گئی ہوں، اور اتنے میں بھرم مار کے نکلی ہوں کہ میں کچھ بن کے آؤں گی، صحیح بات ہے، اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا مجھے۔ میں نے کیم ٹو دی میڈیا اور ایوری بڈی واز لائک یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسپیک اردو، اور وہ صحیح تھے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط تھے، لیکن مجھے آئیڈیا نہیں تھا نا، بیکاز آئی واز سو ینگ، آئی واز 16 ایئرز اولڈ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوگا کیا لائف میں تو بس جوش میں اپنے کہا بس اور نکل گئی، بیکاز میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ یہاں پہ دیکھا ہے، فرام ان سائڈ میرے اندر سے میں نے خود کو ہمیشہ یہاں پہ دیکھا ہے، تو میں گھر پہ بھی ہوتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ مطلب میری جگہ کہیں اور ہے اور مجھے کہیں اور ہونا چاہیے، تو جیسے وہ ہے نا، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، ہاں دیٹ واز سم تھنگ لائک دس، تو وہ میرا اپنا آپ تھا بیسکلی۔ تو پھر جب
یہاں پہ آئی جب میں اردو بات کرتی تھی تو مجھے وہ اردو بھی بلوچی میں ہی بلوچی اردو تھی وہ. بلوچی اردو. تو لوگوں نے نا مجھے بیسکلی بہت ہرٹ کیا اس بات کو لے کے. میں کہتی ہوں کہ اٹس اوکے اف آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسپیک اردو بیکاز مائی فرسٹ لینگویج از ناٹ اردو. اور مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ اور یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. میں تو بس ایک بچکانی سوچ میں ایک خواب اپنا بندہ ہوتا ہے شروع میں ہوتا ہے لازم جب فیملی کے اندر ہی ہوتا ہے اور وہاں سے نکلنا نہیں ہوتا تو پورے خاندان میں تو وہ اپنی مدر ٹنگ ہی چل رہی ہوتی ہے. مدر ٹنگ تو آپ کی بلوچی تو وہ بلوچی چلے گی لازم بات ہے. میرے کو اردو کا جملہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا اور میں ان سے پوچھتی تھی کہ یہ ایسا نہیں ہے ایسا کیوں, تو they used to laugh. تو دیٹ واز سم تھنگ مجھے تکلیف دیتی تھی وہ چیز. تو میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی چیز میرے لیے آسان نہیں تھی وہاں سے یہاں تک پہنچنا. پھر اس کے بعد میں نے تھوڑے بہت اور کام کیے. کمرشلس میں نے بہت زیادہ کیے جو کہ وہ لگتا تھا کہ کمرشلس میں مجھے اردو نہیں بولنی لیکن بولنی پڑے گی. تو مطلب ہماری انڈسٹری کے حساب سے میں تو تھی ہی نہیں اس انڈسٹری میں, صحیح بالکل کہیں بھی نہیں تھی. تو مجھے اکیلے لڑنا پڑا اپنی فیملی سے, اس دنیا سے, کیونکہ آپ جب نکلتے ہو گھر سے تو آپ کی لائف ہی بالکل چینج ہو جاتی ہے. آپ نئے لوگ دیکھتے ہیں, آپ زندگی کو دیکھتے ہیں, آپ کو گھر رینٹ پہ لینا پڑتا ہے. there were so many things. آہستہ آہستہ کر کے پھر میں نے اپنی اردو پہ تھوڑا دھیان دیا. میں نے کہا چلو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اردو ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھی کر لیتے ہیں. بہت ضروری بھی تھا کیونکہ ہمارے یہاں کا جو ایک ماحول ہے اور جو ہمارے یہاں بیسکلی جو ایک لینگویج چل رہی ہے ہمارے میڈیا پہ ہمارے مطلب معاشرے کے حساب سے وہ تو ضرور بالکل میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ صحیح کہتے تھے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ if someone doesn't know how to speak اردو اس کا مذاق اڑایا جائے. I'm just saying that. اصل میں دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اصل خاص طور پہ پتا سائمہ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو شاید آپ کو کہیں آگے دیکھنا نہیں چاہتے. ایگزیکٹلی ہٹ کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ آگے نہ بڑھے یا اس طرح کے اور لوگ یہی سے واپس پلٹ جائیں. ہاں آف کورس یہی تھا, لیکن میں نے تو خود کو ہمیشہ سے دیکھا تھا نا کہیں پہ, اور جب تک میں وہاں پہ نہیں پہنچتی تو مجھے کیسے سکون ملتا, کیونکہ جو میری ایک اندر کی آواز تھی مجھے اس کو بیسکلی جواب دینا تھا, جس کو ہم ذات کہتے ہیں. کچھ دن پہلے مجھے کسی صحافی نے کہا تھا, خرم نے کہا تھا کہ آپ کہتی ہیں کہ اندر کی آواز اس کو اردو میں کہتے ہیں ہمزاد. اوکے بیسکلی وہی آپ کو پتا اندر کی وہ تمام چیزیں وہی آپ کو سارا ہوتا ہے, وہی آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ بیسکلی ہیں کیا, آپ کو بننا کیا کرنا ہے. تو مجھے جیسے وہ کہتے ہیں نا, پہلے میرا شوق تھا, پھر میرا ضد ہوا, اور اب میرا جنون ہے. تو اب جا کے مجھے پتا چلا بیسکلی آئی ایم اے ٹرو آرٹسٹ. میں نے کہیں سے کچھ نہیں سیکھا, اور میں بچپن سے لے کے اب تک میں نے کچھ سوچا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. تو میں اور کیا کرتی. اچھا اس کے بعد پھر جب وہ نیچرلی سے اور پھر تمام رہا تو اس کے بعد پھر آپ نے کوئی پلیس کیے یا کچھ سلسلہ ماڈلنگ کا, یہ تمام چیزیں کیا کمرشلس میں کرتی رہی, لیکن وہ ایز اے ٹولڈ کہ مجھے ہمیشہ سے موویز ہی کرنا تھا. آپ کا ذہن ہی تھا کہ مجھے بس بڑی اسکرین پر آنا ہے مجھے, کیونکہ I've already seen myself there. نا میں آپ کو کہہ رہی ہوں, بات کر رہی ہوں کہ میں ایکٹر بننا چاہتی ہوں. صحیح. یہ میرا مطلب if I cannot act, I feel that I cannot live. This is something like this. تو I went for audition, پھر وہاں سے مجھے انہوں نے سلیکٹ کیا. پھر ان کی ایک شرط تھی کہ آپ مطلب مجھے ایک نئی لڑکی چاہیے. میں آلریڈی تھوڑا بہت کام کر چکی تھی میڈیا میں, تو میں نے کہا بیسکلی میرا خواب تو مووی میں ہی آنے کا ہے. تو کمرشلس کر کے اور ڈراموں میں تو ویسے ہی وہ کہہ رہے ہیں میری اردو ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا چلو پھر رسک لیتے ہیں زندگی کا. صحیح بات ہے, بالکل کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں. آف کورس ناٹ کچھ نہ کچھ, یہ تو وہی چیز تھی جو مجھے ہمیشہ سے کرنی تھی. اور پہلی مووی میں ہی مجھے دوسری مووی ہے میری بیسکلی, پہلی ایز ہیروئن میری پہلی مووی ہے. تو ایز ہیروئن مجھے پہلی مووی میں یہ ڈبل رول ملا. دس واز سم تھنگ لائک او مائی گاڈ, یہ تو وہی چیز ہے جو میں ہمیشہ سے دیکھتی آ رہی ہوں, پہاڑوں پہ جانا اور ڈانس کرنا اور فیلنگ. لیکن وہ سوچ میں دیٹ از سم تھنگ ایلس, اور اگر پریکٹیکلی آپ جاتے تو ایسا نہیں ہوتا. وہ تو لازمی بات ہے, پھر تو پریکٹیکلی ٹھنڈ بہت تھی وہاں پہ, ٹھنڈ بہت زیادہ تھی. کپڑوں کے بنسبت پہ ٹھنڈ پہ بٹھانا, اور پھر اس کے بعد اس کو مجھے اپنے کیریکٹر کے ساتھ بھی جسٹس کرنا تھا, اس کے ساتھ بھی مجھے ایک لائلٹی دکھانی تھی. پھر ایک تو ٹھنڈ, اوپر سے مجھے بخار تھی, اور پھر بخار تھا بات سمجھ کی ہے, ابھی بھی میری گرامر پہ کبھی تھی ہو جاتا. صحیح. تو
مشکل تھا بہت. خواب دیکھنا آسان ہوتا ہے, اس کو پورا کرنا اس سے زیادہ مشکل وہ بہت مشکل ہے, مگر وہی لوگ پورا کر پاتے ہیں کہ جو واقعی اپنی کہتے ہیں ارادے پہ پختگی لے آتے ہیں نا, مگر اسٹل ہو جاتے ہیں بالکل کہ بس مجھے کرنا ہے تو کرنا ہے, تو پھر وہ خواب پورے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں ہوتے, لیکن اس پہ ڈٹے رہنا پڑتا ہے. یہ سب سے بڑی شرط یہی ہے, مشکل ہے, سب سے بڑی شرط یہی ہے, کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ڈٹ تو جاتے ہیں, مگر پھر جہاں ہمارے سامنے فیملی کے یا بہت سارے لوگ, کبھی امی کبھی ابو, اور کوئی ایسی شرائط ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں, تو پھر بندہ کہتا اب کیا کروں, امی نے تو کہہ دیا تم اگر گئی تو میری شکل نہیں دیکھنا, ابو نے کہا تم اگر گئی تو میں تمہارے لیے مر گیا, تو پھر بندہ کہتا اب چھوڑو, پھر وہ بندہ پلٹ جاتا وہاں سے. تو یہ بڑا خطرناک سچویشن ہوتی ہے, اور اس سچویشن کو آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ سب دیکھتے بھی ہیں, اور آپ سب بھی کہیں نہ کہیں اپنے کسی فیلڈ کے حوالے سے یہ سچویشن کہیں نہ کہیں آتی ضرور ہے فیلڈ میں. ہماری عام طور پہ ہماری زندگی میں جب ہم اپنے ایک اسٹارٹنگ جو ہے اپنی پریکٹیکل لائف کو شروع کرنا چاہتے ہیں, کر رہے ہیں. جی جناب, ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے آپ اور ہم ساتھ ہوتے ہیں سیٹرڈے کو 3 بجے سے 5 بجے تک, اور یہ ملاقات آپ کو بڑی اسپیشل سی ملاقات ہوتی ہے, یہ خاص ملاقاتوں میں ایک ملاقات ہوتی ہے. اور آج کی خاص ملاقات دیکھیں, ہم آپ کی ملاقات میں کروا رہا ہوں, ہماری آج کی جو مہمان ہیں سائمہ بلوچ ہیں. بلوچ نام آتا ہے تو بڑا خطرناک ہو جاتا ہے, بندہ سوچتا ہے یار یہ پہلے سوچتا ہے یار یہ بلوچ فیملی کی آرٹسٹ ہے, یار یہ وہاں سے, اچھا ذہن نہیں مانتا کبھی کبھی, خاص طور پہ جب میرا ابھی تک نہیں مانتا. دیکھ مطلب 2 فلمیں کر چکے, اس کے باوجود ذہن نہیں مانا کہ میں اسی فیملی سے میرا تعلق ہے, ابھی تک نہیں مانتا کہ دیکھ لیں اسی فیملی سے میرا تعلق ہے. مگر sorry ma'am, but personally I don't believe in these things like languages. I only believe in humanity. Like we all are humans. ہم سب انسان ہیں, بلوچ, پٹھان, اردو, مہاجر, what is it? نہیں وہ پتہ سب کچھ ہے, مگر پتہ ہر ایک کمیونٹی کے اپنے کچھ لاز ہوتے ہیں, اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں, اپنے غلط ہوتے ہیں, مگر بات پتہ کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہماری نئی جنریشن جب آگے امپروو ہو رہی ہے, اور ایک گلوبلائز سسٹم ہو چکا ہے, کمپیوٹرائز ہر چیز ہو چکی ہے, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے, تو اب دھیرے دھیرے کچھ فرق تو آ رہا ہے. اب آنے والی نسلوں میں وہ یہ فرق تو ہوگا, مگر ابھی وہاں تک پہنچنے میں ہمیں ٹائم لگے گا. بالکل لگے گا. اب جیسے آپ نکلی ہیں اپنی فیملی سے, تو یقیناً اب آگے جو نسل ہوگی وہ اسی طرح ہوگی, آگے بڑھے گی, مگر جو پیچھے ہے وہ اصل میں تھوڑا سا لوگ جو ماضی کا ماحول رہا ہمارا, اس ماحول کے مطابق ہماری فیملیز جو ہیں وہ اس بات کو بہت زیادہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی ہیں کہ یہاں کا یوں ہوگا, جبکہ اب وہ ماحول چینج ہو چکا ہے. اب ہماری تمام فیلڈ میں ہماری فیلڈ میں چینج ہو چکا ہے, لیکن گھروں میں ابھی تک وہی چل رہا ہے. گھروں میں تو وہی ہے, میں کہتی ہوں یہ کیا ہے, مطلب انسان کو انسان کی نظر سے دیکھنا چاہیے. یہ نہیں نا ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ ہے کہ آئی ایم سم تھنگ, we are nothing. صحیح بات ہے, یہ بات no one is nothing in this world. بہت سارے بلوچ جو سن رہے ہوں گے پروگرام دیکھ رہے سننے دیں, مطلب ہم ایک انسان ہیں, سب سے پہلے ہم کو انسان بننا ہے. ہم بعد میں بلوچ ہیں, پنجابی ہیں, مہاجر ہیں یا پشتو ہیں, جو بھی ہے انسان بن جائے نا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. گڈ بھائی, زبردست بھائی. جی ہماری دیکھیں آج کی ہیروئن کی سوچ کتنی زبردست ہے. ایسی ملے گی ہیروئن کے آپ کو نہیں ملے گی, اس لیے تو میں لے کر آیا ہوں ان کو یہاں پر. تھینک یو. چلے ہم یوں کرتے ہیں, کچھ میسیجز شامل کرتے ہیں پہلے اپنے پروگرام میں. جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو پر, اور ہمارے پروگرام کی لائیو ویڈیو میں آپ کو بتائیں کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ہمارے پروگرام کی لائیو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں FM 100 پاکستان کے آفیشیل پیج پر. اور ہمارا آفیشیل پیج آپ کو پتہ ہی نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دوں, یقیناً ہو سکتا ہے کہ آج آپ پہلی بار ہمارا پروگرام سن رہے ہوں یا FM 100 آپ نے جوائن کیا ہو, تو فیس بک پر آپ یہ پیج دیکھ سکتے ہیں, اور وہ ہے facebook.com/FM247365. یہ FM 100 پاکستان کا آفیشیل پیج ہے, جہاں آپ جو ہمیں جوائن کریں گے وہاں پر دیکھ لیں, ہم جیسے بھی ہیں آپ کے سامنے ہیں, بالکل موجود ہیں, اور لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ہم اس وقت میسیج شامل کرتے ہیں. آرتی گوری ہمیں ممبئی میں دیکھ رہی ہیں. آرتی گوری یہ بڑی ہماری ریگولر ویور بھی ہیں اور لسنر بھی ہیں, ہمیں سنتی اور دیکھتی ہیں. ممبئی اس بات ممبئی تک پہنچ چکی, دیکھ لیں. ہیلو ممبئی. ہیلو ممبئی. اور کہتی ہیں السلام علیکم شوبی جی اینڈ ریسپیکٹڈ سائمہ, ہاؤ آر یو؟ آرتی فرام ممبئی. آرتی آئی ایم پرفیکٹلی فائن, ہاؤ آر یو؟ اور اس کے بعد کہتی شوبی جی آواز ذرا کم آ رہی ہے. بھائی آڈیو میں انجینئر سے کہوں گا, ہمارے جو آڈیو انجینئرز ہیں ذرا پلیز دیکھیں کہ آواز کچھ کہہ رہی ہے کہ کم آ رہی ہے آواز, تو ذرا سا آواز کو دیکھیں, اور آواز دور تک جانی چاہیے.
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جی خیال احمد صاحب کا میسج، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام. اور اس کے بعد پھر جی آر جے صابر بالا گڑی کا میسج ہے کہ سلام اینڈ ویلکم، تھینک یو ویری مچ جی. شیر محمد صاحب کا میسج ہے کہ آپ لوگ کیا چلاتے کوئی کام کا نہیں ہے، کیا چلاتے ہیں؟ پتہ نہیں آپ کیا چلوانا چاہ رہے ہیں، مجھے بتا دیں کیا چلوانا چاہ رہے ہیں یار. ہم کیا چلائیں یہ تو بتا دیں. بات تو سچ ہے، کچھ بتائیں تو صحیح، پوری بات کریں نا، مزہ تو جب ہے یار، یہ کیا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم آگے آتے ہیں، جناب میر لطیف بروہی نے ہمیں جوائن کیا، نائٹ شو گیسٹ سائمہ بلوچ کو سلام جی. وعلیکم السلام. اور اس کے بعد پھر جناب حسن جہانگیر نے ہمیں جوائن کیا اور کہتے ہیں کہ نائس شو جی، تھینک یو ویری مچ. شاہد عباس نے بھی جوائن کیا، السلام سب کو. وعلیکم السلام جی سب کو. انہوں نے ایک ساتھ ہی مکا دی کہانی، مکا دی ایک سب کو کیا کہ ان کا الگ الگ نام کون لکھے بنتا، بھائی ٹائم نہیں ہمارے پاس اتنا. اور اس کے بعد پھر معین نے ملک نے بھی جوائن کیا، کہتے ہیں نائس جی بہت شکریہ. اور آرتی گوری جی کہتے ہیں کہ ان گڈ تھینکس یو جی، یو لک ویری بیوٹیفل. تھینک یو ویری مچ آرتی، تھینک یو ویری مچ. یار اس کو تو آپ نے کہہ دیا بیوٹیفل، اور میں آپ کو کہ بیڈفل لگ رہا ہوں. بہت غلط بات ہے، دیکھیں آرتی بہت غلط بات ہے، یہ ناانصافی نے دونوں لکھا نہیں لکھا. کیا بات ہے، سائمہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی چلے گا، سائمہ نے کہہ دیا بالکل چلے گا. اور اب یوں کرتے ہیں کہ اچھا سائمہ مجھے اب یہ بتائیں کہ پہلی فلم جو آپ نے کون سی کی تھی، وہ ذرا بتائیں ذرا. یہ تو آنے والی ہے. ہجرت ایک مووی آئی تھی جو 2 دن میں آئی تو تھی نا، آئی تھی، لیکن اس میں میرا لیڈ رول نہیں تھا. ایک افغانی لڑکی کا کیریکٹر تھا، نیم واز شپوزما ہے اس لڑکی کا نام تھا. بٹ بائی اینڈ آف دا ڈے جب وہ مووی ریلیز ہوئی تو انہوں نے میرے سینس کاٹ دیے تھے. مطلب کچھ زیادہ ہجرت ہو گئی ہوگی، بہت ہی زیادہ ہجرت ہو گئی تھی. تو وہ پھر 2 دن میں ہجرت بھی ہو گئی تھی، 2 دن میں، پھر 2 دن میں برابر بھی ہو گئی. چلیں اس طرح تو ہوتا ہے. اچھا یہ تو کام میں جب تک آپ اپنی ایمانداری نہیں دکھائیں گے، اٹس فیکٹ نا، آپ اپنے کام کو 100% دیں گے تو آپ کا کام آپ کو 100% دے گا. لازم بات ہے. اس کے لیے کہتے ہیں جب تک کہ آپ سنسیئر نہیں ہوں گے پورے، اس کے بغیر ناممکن سی بات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوتا ہے یہ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیں یہ فلم کی شوٹنگ جو ہے کہاں، اس کا کام شروع کیسے ہوا تھا، کیسے، اور اس کا اسکرپٹ جو ہے پھر ڈبنگ ہوتی ہے، حالانکہ بعد میں ڈبنگ ہوتی ہے اس میں، یہ ڈبنگ والی کہانی تھی یا پھر ڈائریکٹ آڈیو چل رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ؟ نہیں آڈیو بھی چل رہی تھی لیکن بعد میں ڈبنگ تو اصل میں کہ وہ آڈیو میں تو شور شرابہ بھی ہوتا ہے جب سے کام ہو رہا ہوتا ہے، ڈبنگ تو بعد میں ہی ہوتی ہے. مگر یہ کہ اس میں ڈانس بھی ہے. جی بالکل. ڈانس میں آپ کو کہا نا کہ میں بچپن سے مجھے 2-3 گھنٹے میں کمرے میں بند ہوتی تھی اور صرف ڈانس کرتی تھی اور دعا مانگتی تھی کہ گھر سے سب جائیں گے اور گھر مجھے اکیلے ملے گا اور میں بس ڈانس کرتی رہوں گی. اچھا اپنی ڈانس میں باقاعدہ مطلب کسی سے سیکھا بھی آپ نے اس کو باقاعدہ طور پر؟ نہیں صرف دیکھ کے ویڈیوز دیکھ کر. ہاں مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ میں نے ایکٹنگ کہاں سے سیکھی اور میں نے ڈانس کہاں سے سیکھا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کا کیا دوں. بیسکلی the mirror was my school, the mirror was my school, wisdom is my teacher. بڑی بات یہ ٹھیک ہے، میں نے کہیں سے کچھ نہیں سیکھا ہے. جو مجھے پتا ہوتا تھا، ایک مجھے فیل آتی تھی اور ابھی بھی مجھے ایسا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ نیا میں ٹرائی کرتی ہوں خود سے. آئینے میں نے چاروں طرف لگائے ہوئے ہیں. اچھا کیا بات ہے، آئینوں کے بارے میں. اچھا آئینہ واقعی بات پتہ سائمہ یہ بڑی سچ ہے یہ کہ آئینہ جو ہے نا، آئینہ وہ آپ کا سب سے بڑا استاد ہے اور سچ بولتا ہے وہ. آپ جو کچھ بھی اس کے سامنے کھڑے ہو کے بولیں، آپ بولیں، اینکرنگ کریں، آر جے بن جائیں، کچھ بھی کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ بیسکلی ہیں کیا، اندر سے آپ کے ہے کیا نکل رہا ہے آپ کے اندر. ایگزیکٹلی ایک ایکسپریشن، ہنسنا، رونا، سیڈ رہنا اور خوشی میں رہنا، غم، دیر از سو مچ. اب وہ گانا کہیں اور جا رہے ہیں اور میں ڈانس ہی کچھ اور کر رہی ہوں. میں نے کہا یہ میں کیا کر رہی ہوں، میرے دماغ میں تو ایسا کچھ، مطلب جو میں سوچتی ہوں ویسا تو میں ڈانس ہی نہیں کر رہی. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، بیٹ کہیں اور جا رہی ہوں، میں لگی ہوں، خود سے لگی ہوں، کچھ بھی نہیں تھا ویسا جو گانا تھا. پھر اس کے بعد پھر میں نے ریئلائز کیا کہ نہیں، پھر میں نے آئینے کے سامنے خود کو ٹائم دینا زیادہ شروع کیا. پھر میری بہن کی شادی ہوئی تو وہ تو پھر اپنا تھا سارا ویڈیو، اور آج تک امی کہتی ہے پورے ویڈیو میں یہی ہے.
मूवी मेकर के पीछे मैं उससे लड़ी कि मुझे ही बनाना. फिर उसमें मैंने थोड़ी सी अपनी ग्रूमिंग देखी डांस में, स्टेप्स में, कि अब थोड़ा सा जो है ना बीट आ रहा है. और फिर जब मैंने नचली किया, जब मुझे पता चला वो ऑडिशन है, वो भी एक कहानी है कि छुप के मैं घर से गई थी, रक्षे में ऑडिशन दिया था. हाँ हाँ. अच्छा, नचने का ऑडिशन तो बेपनाह थे और बड़ा जबरदस्त सीजन 2 किया था. अच्छा, सीजन 2 किया था. हाँ, पहले तो उन्होंने मेरे ख्याल से मीडिया वाले दिए थे, और कुछ ऐसा था, पता है जब वो शो चल रहा था मैंने सोचा कि यार ये तो सारे ड्रामे के आर्टिस्ट हैं, मैं मतलब यार नचले मैं इंडिया तो जा नहीं सकती, लेकिन अभी यहाँ पे नचले आ गए तो नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. और उसके ही अगले साल मुझे पता चला कि ऑडिशन हो रहा है. अच्छा, तो आई रियली डोंट नो व्हाट वाज दैट कि मैंने सोचा और वो हो गया. और वो एक ही चीज थी जिसकी वजह से मैं घर से निकल पाई, कि कुछ फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग हुई, मुझे कुछ पैसे मिले, कुछ अपने पैरों पे. वो मैं ये कहती हूँ कि वो मेरा पहला स्टेप था जिंदगी में घर से निकलने का, क्योंकि मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो मैं कैसे निकलूंगी, और अम्मी तो देने से रही. अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूं, ये तमाम अपने देखने वालों सुनने वालों के लिए बता दूं कि ये साइमा ने जो घर से निकलने का एक स्टेप, मतलब जो एक इन्होंने हिम्मत की और एक स्टेप उठाया, ये ज़रूरी नहीं है कि ये कामयाब होगी, कि हर इंसान कामयाब हो, हर लड़की कामयाब हो. ये सोच समझकर आप कभी ये सोचकर मत कदम उठाइएगा घर से निकल जाए कि जी साइमा जो है फिल्म स्टार बन गई तो मैं भी फिल्म स्टार बन जाऊंगी. ऐसा देखिए, सारी बातें एक तो नसीब की भी होती है, लक बड़ा काम करता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे दिन रात मेहनत करते हैं, मगर उनका जरूर नहीं कि लक काम कर रहा हो. तो ये कदम ऐसा सोच समझ कर उठाइएगा. मगर मैं जो कदम उठाने लगा हूँ वो कदम ये कि मुझे ब्रेक लेना है, और वो ये ब्रेक जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि वक्फा बहुत ज़रूरी है. वक्फे के बगैर हम आगे बढ़ते थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाते हैं. जब वक्फा हम लेते थोड़ा सा और दो चार सांस लेके ज़रा चाय के उसकी मार के ज़रा हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग. तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद. आपने जाना कहीं नहीं, हमारे साथ ही रहना है. साइमा भी मौजूद है और अजमल खान शोबे भी आपके साथ मौजूद हैं. FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से आप ये मुलाकात देख रहे हैं, और आज की मुलाकात वाकई बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात है. ये इस मुलाकात में जो सबसे काम की बात ये है, जो मैंने अभी आपसे कही, कि ये उन तमाम लड़कियों के लिए, उन तमाम हमारी उस आर्टिस्टों के लिए कि जो अपने आप को आर्टिस्ट समझती हैं या अपने आप को कुछ आगे बढ़ाना चाहती हैं. तो ये जो इनका जो एक ये कदम था ना, ये बड़ा मुझे अजीब सा भी लगा. मगर बात है कि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर लड़की साइमा बलोच की तरह फिल्म स्टार बन जाए. इसलिए ध्यान रखिएगा कि साइमा आप क्या कहती हैं इस बात पे. ये बड़ा ज़रूरी भाई, ये हमारे तमाम लोगों के लिए, हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी होती है और होना चाहिए सर. हाँ बिल्कुल, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं. जिस तरह अगर आपको ये चीज़ गलत लग रही है, तो उस वक्त बेसिकली मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. मैं ये सोचती हूँ अगर किसी के घर वाले किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो दे आर वेरी लकी. मेरे घर पे ऐसा कोई सीन नहीं था, और मैं बता रही हूँ ना कि आई वॉज अ बोर्न आर्टिस्ट. अगर मैं काम नहीं करती तो मैं शायद जी नहीं पाती, और आई स्टिल से दैट कि मैं नहीं जी पाऊंगी अगर मैं काम नहीं कर पाऊंगी. तो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था. मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था. अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप ये, मतलब मैं इसलिए आपके से ये बात करना चाह रही हूँ कि जब आप घर से निकलते हो तो वो चीज़ें जितनी आसान लगती हैं ना, वो घर वाले आपके कहते हैं कि हाँ घर पे बैठ के खा रहे हो, जब बाहर जाओगे तो पता चलेगा कि कैसे ज़िंदगी गुजरती है. वो सच कहते हैं. बेसिकली लाइफ इज़ मतलब वो इतनी इजी नहीं है जिंदगी जितना हमें लगता है. लाइफ इज टू टफ. अगर उसको इजी करना है तो फिर आप सिर्फ मेरे ख्याल से अपने दिल की सुननी चाहिए, जो मैंने सुनी थी. लेकिन दिल के साथ साथ दिमाग की भी सुननी चाहिए. कभी कभी दिमाग और जब अच्छा पता है कभी कभी दिमाग नहीं काम करता. मतलब बात क्या है कि जब दिल और दिमाग दोनों मुत्तफिक हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे. एग्जैक्टली. और तो मेरी दोनों दिमाग और दिल दोनों एक साथ है, क्योंकि मैं उसके अलावा कुछ और सोचती ही नहीं. ये जरूरी नहीं है कि आप मेरी तरह हो, लेकिन मैंने हिम्मत की, मैं निकली. लाइफ इज टू टफ. जिंदगी बहुत मुश्किल है. अकेले घर देखना, घर ढूंढना, घर संभालना, खुद को संभालना, फिर घर की ग्रोसरी करना, और फिर काम भी करना, काम के बारे में सोचना भी कुछ आसान नहीं है. अगर आप उनके साथ आपके घर की सपोर्ट है तो दैट इज़ वेल एंड गुड. आप उसके साथ ही अपना काम करें, आप अपना ड्रीम पूरा करें, आप अपनी ख्वाहिश पूरी करें, लेकिन अपने घर वालों के साथ. क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मुश्किलें मैंने उठाई वो आप लोग उठाएं. पता नहीं आप लोग उठा पाएंगे भी कि नहीं पाएंगे. ये बात है, वाकई दैट्स द फैक्ट. हकीकत है. और हमारा माशरा फिर आपको बताइए इस काम की इतनी इजाज़त भी नहीं देता. खास तौर पे जब कहते हैं कि घर से निकल जाए और खुदा ना खास्ता अगर वो अपनी फील्ड में कामयाब नहीं हो पाए या वो बहुत आगे तक नहीं जा पाई, तो फिर वापसी के रास्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं.
پھر واپسی کے راستے بڑے مشکل سے ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا پھر دعا کام آتی ہے آپ کو, جو کہتے ہیں نا تقدیریں بھی چینج کر دیتی ہے دعا. کیا بات ہے بھائی, آپ ایسا کچھ ہوا سمجھدار ہو گئی آپ ویسے. میں نے زندگی سے سیکھا ہے نا سر. میں جب لائف میں نکلی ہوں تو میں بالکل نہیں سمجھی تھی زندگی کو, دنیا کو, کہ زندگی ہے کیا, دنیا کیا ہے. بیسیکلی لائف از ٹو ایزی. آپ کو پتا ہے اگر کہا جائے نا تو زندگی بہت آسان ہے اگر سب چیز اللہ کے ہاتھوں چھوڑ دی جائے. اپنا آپ, اپنی لائف, اپنی زندگی, اپنا کام, اپنی خواہش, ایوری تھنگ سب آپ اللہ کو دے دیں. وہ کہتے ہیں نا جب تو نے خود کو سپرد کر دیا اس چیز کے جو تیری خواہش ہے, تجھے دوں گا وہ بھی میں تجھے دوں گا وہ بھی جو تیری خواہش ہے. تو اگر وہ بات ہے کہ اگر تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تو میری رضا میں راضی ہو جاتا ہے تو پھر میں تیری رضا کے لیے تجھے دوں گا. بیسیکلی اللہ کی رضا یہ کہ صرف مجھ سے مانگو. اس نے وعدہ کیا ہے نا میں کچھ بھی ہو میں دوں گا. ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی اور سے مانگنے کی. گھر پہ بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں. آپ کے گھر پہ بیٹھ کے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ میرے گھر پہ ماحول ایسا نہیں تھا تو دیٹ واز مائی مجبوری ٹو لیو. صحیح بات ہے. چلے کچھ میسج ہم شامل کریں گے. اچھا بتاتے چلو آپ کو کہ ہم لائیو کال بھی لیں گے, مگر لائیو کال جو ہے وہ ابھی نہیں لیں گے. لائیو کال ہم لیں گے 4 بجے کے بعد. ہم لائیو کال لیں گے 11111 پر. آپ ہمیں لائیو کال کر سکیں گے اور پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. اور کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں, کوئی سوال آپ کے ذہن میں جو آپ سائمہ بلوچ سے کرنا چاہیں تو وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں, مگر مختصر سا سوال ہو, مختصر سی بات ہو. ٹھیک ہے, 4 بجے کے بعد ہم 111 پر بات کریں گے آپ سے. ہے جی. اچھا ہاں جی. اچھا بلوچی میں کیسے بولیں گے کہ آپ جو ہے وہ 100 میں 11111 پر کال کر سکتے ہیں. بلوچی میں نمبر کون ہے؟ بلوچی میں 11111 آپ بولے 11111 پھر میں کال بول دیتی بلوچی میں. اچھا بلوچی میں آپ یہ کریں, بلوچی میں کچھ جو بلوچ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں, پورے پاکستان میں بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ذرا بلوچی میں اپنا انٹرو دیں سب کو ذرا بلوچی میں. میں سجی بلوچانا گوشان کے شما چونے تھا وشے تھا جوڑے تھا. اس کا مطلب تھا میں سارے بلوچوں کو کہتی ہوں کہ آپ سب کیسے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اور میں اس وقت FM 100 پاکستان پر موجود ہوں. اگر آپ سن رہے ہیں تو اور دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ FM 100 پاکستان کے پیج پر آ جائیں. اوکے, میں ننی FM 100 پاکستان موجود ہوں. اگر شما چارے گئے تو منارا اور شما لوٹے منی مگاب جانا کیا کریں شما لوٹے میں کیا ڈالنا ہے؟ شما لوٹے تا منی کو مگاب جانا. کیا لوٹے مطلب مانگنا, مطلب چاہنا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے بات کریں تو آپ FM 100 پاکستان کے پیج پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. تو شما FM 100 پاکستانی پیج ہے تو کا منارا اور ناکو والا جوائن کچھ کرے. کیا بات ہے. اچھا اب ان کو آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ آپ کی فلم 29 نومبر کو ریلیز ہو رہی ہے, تو آپ اس فلم کو دیکھ کر اس کے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور جو ہے وہ بلوچی میں اجمل شعبے صاحب کے پروگرام میں آپ اس کے کمنٹس دیجیے گا. بلوچی میں؟ ہاں بلوچی بلوچی دیکھیں گے آپ. پہلے بلوچی تو بات کریں پھر بعد میں بھی آئیں گے نا. اچھا, منی فلم ریلیز بھی گئی بیتابیاں 29 نومبر اور ملوٹا کا شما سجی بروے تھا اور فلم بیچارے تھا. منا خبر شما باز منابر دے تھا بولے پھر بھی شما بروے تھا اور بیچارے تھا. بیتابیاں فلم نامی ای 29 تاریخ کا پیدا کے شر. کیا بات ہے بھائی. دیکھو اچھا اب آپ بلوچی بولی, ہم تو ایسے لگ رہے ہیں پتہ نہیں ہم کون ہے بھائی, پتہ نہیں. خیر بلوچی بھی جو ہے نا آدھی ادھوری ہو گئی. آپ کو پتہ ہے انگلش اور اردو سیکھنے کے چکر میں وہ بلوچی بھی کہیں اور چلی گئی ہے. وہ بھی بیچاری جو وہ لڑکھڑا رہی ہے, وہ بھی ہل رہی ہے, وہ بھی اس کا اپنا کریکٹر بھی جو ہل گیا بیچاری کا. تو خیر بہرحال ہم کچھ میسیجز کی جانب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ میسیج ہمارے پاس موجود ہیں جو اب ہمیں فیس بک پر ہمیں جوائن کیا جن لوگوں نے اور جو میسیج کر رہے ہیں. اور جناب یہ ہمیں میسیج جو ہے وہ کیا ہے عطا عادل اخون زادہ نے. نائس شو, سلوٹ ڈیانا بلوچ. پتہ نہیں کوئی بلوچ, ان کو کوئی بلوچ یاد آ گیا ہوگا کوئی, اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ انہیں کو. اور اس کے بعد کہتے اخبار زیادہ کہتے کہ امیزنگ شو. تھینک یو جی, تھینک یو, کم از کم آپ نے اتنا تو کہا یار. اور اس کے بعد آرتی گوری کہتی شوبی جی آپ سے کوئی مقابلہ نہیں, آپ ہمارے ہینڈسم شوبی جی ہو. تھینک یو بھائی, تھینک یو. گڈ بھائی, موقع بہت خوش ہوا.
Oh, yes. اور اس کے بعد پھر ہم آگے آتے ہیں جناب گانا جلیے. اور پھر اخونزادہ کہتے ہیں عطا عادل اخونزادہ کہ مجھے پشتو میں سائمہ کو ایک میسج میں دینا چاہتا ہوں. تو اب پشتو میں آپ میسج کیسے دیں گے؟ پشتو پڑھے گا کون؟ یہ تو بتاؤ یار. آپ تو میسج لکھ دو ساتھ ساتھ اردو بھی لکھ دیجیے گا اس میں. تو پھر وہ بات بنے گی, ورنہ صرف پشتو لکھ دیں گے تو پھر مجھے تو پھر پہلے جانا پڑے گا وہ اپنے آباء و اجداد کی طرف, وہ جو پشتو بولتے تھے, کیونکہ مجھے تو پشتو نہیں آتی, مجھے بہت پیچھے جانا پڑے گا پھر. تو خیر جی, اس کے بعد کہتے ہیں اخونزادہ کہتے ہیں جی فرسٹ ٹائم آئی ایم لسننگ یور شو, ہاؤ نائس شو, تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کو, ویلکم کہتے ہیں, بہت شکریہ. آپ فرسٹ ٹائم ہمارے شو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, تو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہے, جبھی تو آپ یہاں موجود ہیں, ہونا بھی چاہیے. اور اس کے بعد یامین برہمنی کہتے ہیں کہ جناب ماشاء اللہ جی, اور آرتی جی کہتی ہیں شوبی جی تسی پوری بلوچی سنا دیتی ہے سامنے. ساری کہاں سنائی ابھی تو, کیونکہ آرتی نے پنجابی سے لکھا کہ آرتی کا تعلق بیسکلی سکھ فیملی سے, اچھا, سکھ کمیونٹی سے. ست سری اکال, ست سری اکال, ست سری اکال آرتی جی. یہ اب وہ خوش ہو جائیں گی. اچھا بھائی لازمی بات ہے. تو خیر بہرحال جی, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اور کیوں اداس بیٹھے ہو تم سردیوں کی شاموں میں؟ اب تو سردی آ گئی, اب تو سردی آ گئی نا, اب تو سردی آ گئی. کل تو بہت ٹھنڈ تھی, ایک دم جو ٹھنڈ ہوئی نا, ایک دم جو ٹھنڈ ہوئی ہوئی بس کہتے نہ پوچھو نہ پوچھو. خیر بہرحال اچھا, بہت ساری باتیں جو ہے وہ ہم یقیناً جو ہے وہ ایک بریک, ابھی بریک میں ہے تو ٹائم تو ہے تھوڑا سا بھی, مگر بریک پر نہیں جا رہے. اور اس کے بعد وحید رندر ہمیں جوائن کیا کہ نائٹ شو گیسٹ سائمہ بلوچ کو سلام. وعلیکم السلام. اچھا اب یوں کہ یہ تو آپ نے بلوچی میں سب کو کہا, یہ سب کچھ ذرا اب اردو میں بھی سب کو ذرا سا تھوڑا سا اپنی طرف سے ایک ویلکم کہیں, اور ذرا تھوڑا سا مطلب جس طرح کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس پر پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں. نہیں, I can't do this, but جی جیسے بھی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. السلام علیکم پاکستان. گڈ. میں پورے پاکستان کو یہ کہنا چاہوں گی, میری طرف سے چھوٹا سا پیغام ہے کہ میری فلم بیتابیہ ریلیز ہونے والی ہے 29 نومبر کو, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب جائیے اور وہ مووی ضرور دیکھیے گا, کیونکہ میں نے وہ مووی بہت محنت سے کی ہے اور مجھے یہاں تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگا ہے. تو یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ مجھے یہاں تک پہنچنے میں ٹائم لگا ہے, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے واقعی میں اس مووی میں بہت محنت کی, اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا کچھ الگ لیکن میں نے بہت دل سے کام کیا ہے, کچھ الگ دیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں کو اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے جائیں گے. اور مجھے اس کے بعد یہ پتہ بھی چلے گا کہ میں مطلب کام کیسا کیا ہے, میں نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا. جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہوگا سچ والا وہ آپ مجھے پلیز دیجیے گا, لیکن وہ جب ہوگا جب آپ لوگ جائیں گے اور بیتابیہ دیکھیں گے. تو پلیز گو اینڈ واچ بیتابیہ. جی بالکل, اور یعنی کہ ان کا مقصد یہ کہ میں بیتاب ہوں, آپ دیکھیں بیتابیہ. ہاں بیتابیہ نے بیتابیہ دیکھیں, مجھے بہت بیتاب کیا ہوا تھا. میں چاہ رہی ہوں آپ بھی جا کے تھوڑا سا بیتاب ہوئیے, تھوڑا سا بیتاب ہوئیں. اور اب شوٹنگ کے دوران کیا کیا انہوں نے انجوائے کیا, کچھ ایسی خاص باتیں وہ ہم بالکل ابھی نہیں, بریک کے بعد ہم لیں گے, ان سے بات کریں گے. اور مگر اس سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو بتاتے چلوں ساتھ ساتھ کہ اچھا سائمہ یہ بتائیں کہ یہ بیتابیہ تو ابھی آپ کی ہے فلم, اور یہ بیتابیہ کے بعد کیا ویسے پلاننگ کیا چل رہی ہے؟ میں نے ایک اور مووی کی ہے دا لیجنڈ آف مولا جٹ, جس کے بارے میں سب کو پتہ ہے. جی اس میں میں نے کیریکٹر کیا ہے رجو کا, تو شی از پنجابی گرل. اور بولنا پنجابی تھوڑا سا, اوے میری بہن دا ڈنڈا واپس کرو, اوے میری بہن دا ڈنڈا واپس کرو. دیکھیں جی, اچھا فلم میں ڈبنگ کیسے, پنجابی ڈبنگ کیسے کی ہوگی؟ فنی لینگویج بیسیکلی, آئی لائک پنجابی لینگویج. مگر پنجابی لینگویج بڑی زبردست لینگویج ہے, مزے کی ہے نا, ایک سننے میں اچھا لگتا ہے وہ. تو آپ نے پنجابی لینگویج پھر سیکھی تھی, اس کو تھوڑا سمجھا ہوگا؟ یہ جی بالکل بالکل, میں نے اپنی ماسی سے سیکھی تھی. گھر پہ جو میری لڑکی کام کرتی ہے اس کی چال ڈھال سب ایک دن میں نے دیکھا. آڈیشن دیا تھا میں نے دا لیجنڈ آف مولا جٹ کے لیے, اینڈ آئی گاٹ سلیکٹڈ, اور لاہور میں اس کا شوٹ ہوا تھا. اور ایک ہی فلم میں سانگ ہے جو میں پرفارم کر رہی ہوں, وہ سانگ ہے بھی اور نہیں بھی. اچھا, اٹس سم تھنگ سرپرائز. اچھا ہے بھی اور نہیں بھی. ہاں, بٹ میری دوسری مووی ہے دا لیجنڈ آف مولا جٹ, اس میں میرا بالکل ہی ڈفرینٹ کیریکٹر ہے. بیتابیہ میں اٹس سم تھنگ مطلب ویری ڈفرینٹ, اینڈ دا لیجنڈ آف مولا جٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ, کیونکہ اس میں ایک لڑکی ہے جو ہیروئن ہے, میک اپ بھی بہت کیا ہوا ہے اور ناچ رہی ہے, گا رہی ہے, ہنس رہی ہے. اور مولا جٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, دیٹ از ویری انٹینس, ویری ویری انٹینس. اچھا مولا جٹ پھر وہ تھوڑا سا ماحول بھی ایسا ہے, مگر وہ مولا جٹ اصل میں ری میک ہے, وہ پرانی مولا جٹ کی ہے وہ,
تو اب وہ آج کے حساب سے تھوڑا سا ڈیجیٹل میں اس کو کیا ہے تو پھر وہ ذرا سا مزہ تو اس میں چینج ہی ہوگا نا, وہ تو ڈریسنگ بھی اور لینگویج بہت بھی اور بہت تمام مزہ آیا کام چیزیں اور کرنے اس میں بلال کے ساتھ. اور جو میرا کیریکٹر تھا اس کا نام ہے رجو. رجو. رجو تو رجو کا کریکٹر بیسکلی رجو کون ہوتی کون ہے رجو؟ شی اگر میں ایک لفظ میں کہوں تو شی از جسٹ لائک ہیر. اچھا. ہاں ہاں, رجو کا انڈیپینڈنٹ کیریکٹر ہے, نتھنگ ٹو ڈو ود دیم. لائک میرا ایک الگ ہی پارٹ چل رہا ہے پورے فلم میں, اینڈ دیٹ از ویری. چل اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد, چھوٹی سی بریک ہے. نکی جی بریک اسی لائن لگ گیا تو بریک کے بعد پھر اسی ملیں گے. اسی ملیں گے اسی بریک دے بعد اسی ملیں گے. بریک دے بعد اسی ملیں گے. ایف ایم 100 پاکستان پہ جو ہماری آج کی مہمان سائمہ بلوچ. بہت سارے میسیج ہمارے پاس آ رہے ہیں, آ بھی گئے ہیں. اب میں سوچا ہوں کہ میسیج کا سلسلہ تو چلتا رہے گا ساتھ ساتھ. اور ایک میں سوچ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کچھ آگے گپ شپ کرنے سے پہلے بیتابیہ کا اگر ایک خوبصورت سا ٹریک جو ہے وہ آپ کو سنوایا جائے تو کیسا کیا خیال ہے؟ Yes, yes, please, sure. پھر تھوڑا سا, اور یہ جو میں ٹریک میں سنوانے لگا ہوں یہ پکچرائز جو ہے مجھ پہ ہوا, آپ پہ ہوا ہے. اور آپ کا ساتھ کس نے, آپ کے ساتھ کون ہے اس میں؟ آریز. تو دیکھتے کون ہے, ذرا آئیے سنواتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت ٹریک. ہم M100 کا پروگرام ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ. ملاقات FM 100. جی جناب, بیتابیاں بڑھنے لگیں. اور آپ نے سنا یہ اس کا خوبصورت ٹریک تھا جو کہ پکچرائز ہوا ہے سائمہ پر, اور سائمہ کے ساتھ جو اس فلم کا مین کریکٹر کر رہے ہیں حارث. جی ہاں, یہ میں ان کے ڈرامے بڑے اچھے ایکٹر ہے حارث. اچھا. ہاں اچھی ایکٹنگ ہے. اچھا, بہت اچھا پرفارم کیا آپ نے واقعی. تھینک یو ویری مچ. زبردست کلیپ ہونی چاہیے. بہت اچھا بھائی, بہت اچھا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے دیکھا کہ کتنا بیتاب کیا ہوگا برف کے اوپر مجھے لے جا کے. آپ کو پتا ہے 104 بخار تھا مجھے اس وقت, کیونکہ ٹھنڈ مجھے اتنی زیادہ لگ گئی تھی میرے سینے پہ بیکاز آف ڈریسنگ, تو وہ دیٹ واز لائک اوف. مگر کام تو کام ہے. اچھا, یہی تو کام ہے, اسی کو تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے کام سے کتنے سنسیئر ہیں, آپ کتنے زیادہ اپنے بہت زیادہ سیریس اپنے کام سے ہیں. تو یہی تو کام کر رہے ہیں. سوچے نا ویسے ہی نارملی اگر لوگ گھومنے جاتے ہیں تو 3-3 4 جیکٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں. بس نہیں چلتا کہ گھر کے ساری جیکٹ پہن کے چلے جائیں, کمبل بھی لے جائیں. صحیح بات ہے. تو اس کے بعد بھی ٹھنڈ لگتی ہے. اور اب مشکل کیا تھا کہ ٹھنڈ تو انسان چلو جیسے تیسے کر کے برداشت کر لیتا, لیکن اس کے بعد جو وہ بیتابیہ اب وہ تو دیکھے نا, اوپر سے گانا بھی دیکھے بیتابیہ. اب اتنی ٹھنڈ میں ویسے انسان اتنا بیتاب ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. اور اس کے بعد اتنا رومانٹک سانگ دے دیا, اور اوپر سے وہ بندہ ٹھنڈ کو سنبھالے یا بیتابیہ کو سنبھالے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن جب میں کیریکٹر میں جاتی تھی, جب اس وقت جب گانا چل رہا ہوتا تھا, شارٹ ہوتا تھا, تو اس وقت مجھے ٹھنڈ نہیں لگتی تھی. اس کے بعد جیسے وہ کٹ کے بعد ہاں وہ سب کچھ پھر یاد اس کے بعد پھر دانت بجنے شروع ہو جاتے تھے, پھر آوازیں آنی شروع ہو جاتی تھی. ایک دفعہ تو برف کے بالکل بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ پیچھے تو بار بار وہ مجھے بلینکی میں نے چھوٹا سا لیا ہوا تھا, وہ مجھے لڑکا پیچھے سے لا کر دے رہا تھا. لیکن ایک دفعہ تو بالکل ہی بیچ میں چلیں گے, اس کو آتے 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 میں وہی ہو گئی تھی. اچھا, خاص وہاں شوٹنگ کتنا عرصہ رہی ہے, مطلب اس کی شوٹنگ کتنا عرصہ رہی ہے؟ ایک ہی سال میں ختم ہو گئی تھی, 3 مہینے کے گیپ کے ساتھ, کیونکہ پہلے ہم نے سیٹ کا کام کیا, پھر ہم نے سانگس کیے, پھر دوسرے جو ایک کیریکٹر تھا ڈبل کیریکٹر تھا. تو اچھا, آپ کا اس میں کیریکٹر کیا ہے بیسیکلی, آپ اس میں ہیں کیا کیریکٹر ہے آپ کا, کچھ پتہ چلے تاکہ وہ. نیدا ہے بیسیکلی امیر باپ کی اکلوتی بیٹی, جس کی اکلوتی اولاد ہے, اور اس کی ماں مر چکی ہے بچپن میں ہی, اور بس اس سے آگے کہانی شروع ہوتی ہے. اور ایک میرے بابا کی اور میری مما کی بیسٹ فرینڈ ہوتی ہیں جو کہ ہبا علی پرفارم کر رہی ہیں. اس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے اپنا کیریکٹر. پھر بس اسی ہبا بہت زبردست ایکٹر ہے وہ. ہاں, اس نے بہت اچھا کام کیا اپنا, اس نے کیریکٹر اتنی ایمانداری سے نبھایا ہے کہ آئی ریئلی لائک ہر ورک.
اور بس اسی طرح پھر وہ کہانی چلتی ہے اور پھر ایک مقام تک پہنچتی ہے، اور وہ کہانی کس مقام تک پہنچتی ہے اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا 29 نومبر بیتابیہ. بالکل صحیح بات ہے. اگر سب کچھ یہاں بتا دیا تو پھر 29 کو کون جائے گا بھائی؟ وہاں بھی تو ان کو اصل میں ان کو وہاں دیکھنے کا مزہ ہی لوگ ہوگا. بڑی اسکرین پر جب آپ دیکھیں گے سائمہ کو اور ایک کریکٹر میں دیکھیں گے اور فلم میں اسکرین پر دیکھیں گے تو وہ تو اچھا بیسکلی وہ سائمہ نہیں، نہیں وہ سائمہ تو ہو ہی نہیں سکتی. نہیں یہ وہاں سائمہ نہیں ہاں وہاں وہ سائمہ نہیں ہے. وہ سائمہ کا کوئی ایک روپ ہو سکتا ہے بٹ وہ سائمہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. وہ ندا بھی ہے اور ردا بھی ہے، تو وہ آپ جائیے اور دیکھیے گا ضرور. پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے کیسا کام کیا، کیسا کیا نیکسٹ ٹائم میں اس کو ٹھیک کروں اگر کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے تو. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا بھی ہے. وہ کہتے تھے کہ وہ ایک مصر یاد آ رہا شعر مجھے کہ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، ابتدائی یا اسٹارٹنگ آف ہوتا ہے لو جو ہے ہاں روتا ہے کیا، کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ہوتا ہے کیا. تو اس لیے ابھی آپ کہانی شروع ہوئی، ابھی تو فلم کا ٹریلر دیکھا ہے، ابھی تو فلم باقی ہے نا. یہ تو جیسا کہ پکچر باقی پکچر یہ زبردست. اچھا کوئی اچھا سا ڈائلاگ میں سامنے یاد ہے تمہیں کوئی اچھا سا ڈائلاگ جو آپ لسنرز کو ویورز کو تھوڑا سا ایکٹ کر کے، یقیناً وہ نہیں ہے مگر ہم فنکار تو ہر جگہ فنکار ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے ہو سکتا ہے پر مجھ سے تھوڑا سا کیا آپ مجھے بتائیں. چلتے چلتے بندہ تھوڑا سا ٹیمپٹیشن بھرم دے دیتا ہے. برم تو یار سائمہ بلوچ ایکٹر ہے، کوئی ایم اے نہیں ہے کوئی، نا بندہ کہتا ہے اچھا تو ذرا ایک ڈائلاگ سنا ہوئے تو بندہ بھرم دے دیتا ہے وہاں پہ. کس باقی کسی فلم کا ڈائلاگ سنا، مطلب کسی بھی فلم کا، کوئی اسی فلم کا اگر ہو تو اچھا ہی ہے. لوگوں کے ذہن میں وہ ہوگا کہ جب وہ دیکھیں گے تو ان کے ذہن میں فوراً آپ کو ڈائلاگ آ جائے گا سائمہ نے سنایا تھا یہ ڈائلاگ. اچھا لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اور نیکسٹ کے ناجائز ناجائز پہ تھپڑ پڑتا ہے نا مجھے اس کے بعد وہ نہیں تو میں تھپڑ مار یہ ہو جاتا مگر لگ جائے گا تھپڑ. میں ہر چیز ریئلائز میں یقین کرتا ہوں، حقیقت پر تھپڑ لگنا چاہیے. اچھا ایسے بابا نے بھی مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ تھپڑ لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے، لیکن میں بہت ہلکے سے ماروں گا. میں نے کہا نہیں آپ ماریے، لیکن بابا کون تھے آپ کے؟ بابر علی. ان کا تو ہاتھ بڑا بھاری ہوگا. ہاں لیکن انہوں نے بندہ بڑا نائس ہے. ہاں باپ تھے نا تو وہ انہوں نے باپ کے حساب سے بڑے پیار سے تھپڑ مارا تھا. وہ زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے اپنی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا تھا تو ان کے لیے وہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن تھا. پھر بھی ایسے نانا کر کے انہوں نے ایک تھپڑ مار دیا تھا. پھر اس کے بعد اچھا تھپڑ پڑنے کے بعد پھر ڈائلاگ آپ کا کنٹینیو کیا تھا؟ یاد نہیں ہے مجھے. اچھا کوئی رومانٹک سا جو عارض کے ساتھ مطلب رومانس کا کوئی ڈائلاگ ہو؟ رومانس نہیں تھا اس کے ساتھ، یا اس کے ساتھ آپ کی یا فون ٹاک اس کے ساتھ ہو رہی ہوگی تو وہ تو پھر سنگل ہی ہوتا ہے نا، فون ٹاک ہوتی ہے تو پھر نہیں ایک ڈائلاگ تھا جہاں پہ میں اس کو جا کے پوچھتی ہوں، اس نے مجھے آئی لو یو کہا ہوا ہوتا ہے اور پھر میں اس کو جا کے پوچھتی ہوں کہ تم کہیں مذاق تو نہیں کر رہے ہو، کہ تم یہ سب اس لیے تو نہیں کر رہے ہو کہ میں ایک امیر باپ کی بیٹی ہوں اور تم میرے سارے جائیداد پہ قبضہ کر لو گے. تو یہ ایکٹنگ کر کے بولو نا، یہ ایکٹ کر کے. ہاں ابھی کہاں ندا کو میں لے کر آؤں اپنے اندر، اس وقت سائمہ کو ہی رہنے دیں. نہیں ندا، ہمیں ندا چاہیے اس وقت. ہمیں ندا چاہیے. ندا آجا. کہیں یہ سب تم اس لیے تو نہیں کر رہے کہ تم مجھے کوئی دھوکہ دینا چاہتے ہو، یا اس لیے کر رہے ہو کہ میں امیر باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں اور تم مجھے ڈائریکٹ بھول گئی. کہیں ایسا تو نہیں اس لیے کہ تم مجھے صرف اور صرف دولت کی خاطر ہتھیانا چاہتی ہو؟ نہیں ندا ایسی ہے نہیں نا. اچھا ندا ایسی نہیں ہے. شی از سم تھنگ لائک پاگل ٹائپ ہے، وہ کچھ بھی بول رہی ہے نا، ایسا ہے ہی نہیں نا. وہ اس سے سچ میں محبت کرتا ہے. اینڈ شی از لائک کہ میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں اسی لیے تو تم میرے پیچھے نہیں. اچھا تو تم اسی لیے میرے پیچھے ہو کیونکہ میں ایک امیر باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں تاکہ تم میرے سارے جائیداد پہ قبضہ کر لو. شی از لائک دس. یہ کوئی بات ہے؟
हाय 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 हाय, बात तो मैं बिल्कुल पहले कहती है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी और ये वो। अच्छा, जब हम दोनों की दोस्ती हो जाती है, पहले हमारी बड़ी टसल चल रही होती है एक दूसरे के साथ, वो मुझे मिर्चें खिलाता है, मैं उसको मिर्चें खिलाती हूँ, अब बहुत हमारी कोई दुश्मनी चल रही होती है एक दूसरे के साथ। जब वो फिर आता है और दोस्ती मिलाता है, और एक दिन वो एक सीन है जहाँ पे मैं फंस जाती हूँ, जैसे हालात खराब होते हैं और ड्राइवर बहुत लेट आता है, तो ये देखता है कि मैं अकेली बैठी हुई हूँ, तो ये आके मुझे बोलता है फ्रेंड्स, और उसके बाद फौरन मेरी दोस्ती हो जाती है। तो भी मैं उसको कहती हूँ, मतलब तुम ये नहीं समझना कि मुझे डर लगता है, मुझे गन भी चलानी आती है। शी इज लाइक दिस। और वो कहता है ओह अच्छा गन चलानी आती है, तो गन भी चलाई कैसे होती है उसने। वो जो हमारा ड्राइवर है ना, हमारा माली है ना कामिल खान, उसके पास भी गन है, वो उसने एक दिन ऐसे मुझे निकाल के दी होती है, गोली वोली कुछ नहीं होता, और मैंने बस ऐसे चलाई गुड भाई होती। साहब। ये है निदा। ये है निदा, देखिए जी आपने ये है निदा, और ये निदा आपको मिलेगी बेताबिया में। आपने इस निदा से मिलने के लिए बेताबिया में जाना होगा। ये जी। तो निदा, ये तो सिर्फ ये मैं निदा, निदा नहीं हूँ, हाँ, ये मैं यहाँ साइमा बलूच यहाँ हूँ। साइमा बलोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निदा और रिदा दोनों आपको दिखेंगे बेताबिया में, बेताबिया 29 में। नवंबर भूलना नहीं चाहिए जी ये, और यूँ करते कुछ मैसेजेस हम शामिल कर लें, बहुत सारे दोस्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और जनाब क्या कहते हैं आरती जी का मैसेज है कि हाउ स्वीट, सत श्री अकाल जी। आपने सत श्री अकाल किया था हाँ। आरती को, तो उन्होंने उसका रिप्लाई दिया। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तो फिर यही होता है, उसके बाद तो फिर कहते हैं सर बिस्मिल्लाह जी आया ना, बह जाओ जी, फिर और की होएगा फिर। और उसके बाद जो फिर जनाब मीर लतीफ बरोही कहते हैं साइमा कौन सी बलोच है, वो क्योंकि बरोही बलोच है ना, तो इसलिए भूखी वजह वाला देखें। आई एम फ्रॉम ईरान बेसिकली, ओरिजिनली आई एम फ्रॉम ईरान। ईरान जैसे ग्वादर का ईरानी जब मैं कहती हूँ तो लोग बहुत सारे ये कहते हैं कि मैं पर्शियन हूँ। मैं पर्शियन नहीं हूँ, मैं बलोच हूँ, मैं ईरानी बलोच हूँ। लाइक वी आर फ्रॉम चाबार। क्या नाम क्या है इनका? इनका है जनाब मीर लतीफ बरोही। मीर लतीफ। मैं ईरान चाबार से हूँ। सही। और इसके बाद क्योंकि आपने बलोची बोली ना, तो फौरन वो सारे फिर हाँ, वो जी, बलोही जो है वो जी। सारे उनको के बाद हम आ चुके हैं दोबारा। खुश आमदीद कहता हूँ मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी, जिस हिस्से में, जिस खित्ते में जहाँ भी मौजूद हैं, तमाम ही देखने सुनने वालों को एक बार फिर अजमल शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मुलाकात अजमल शोबी के साथ आप देखते हैं और सुनते हैं एवरी सैटरडे 3 बजे से 5 बजे तक, और कोशिश करता हूँ कि अच्छी सी मुलाकातें हों। मेरी कोशिश ये है कि कुछ अच्छी जानी पहचानी शख्सियात को लेकर आएँ, उनके बारे में आप जानना भी चाहते हैं, उनके बारे में आप सुनना भी चाहते हैं कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे और क्या रहा और तमाम कितनी स्ट्रगल रही। आपको पता कि किसी भी तरह किसी भी फील्ड में इंसान अगर हो, वो उसको कामयाब होने के लिए, उस जगह पहुंचने के लिए जहां पर लोग उसको जानते हों, लोग पहचानते हों, और वो एक जानी पहचानी शख्सियत बन जाए, आम लोगों से की सफ से हटकर एक अलग सफ में आ जाए, तो वो उसके लिए यकीनन स्ट्रगल तो होती है, मेहनत तो होती है। और वो धीरे धीरे कहते हैं ना कि चले तो कट ही जाएगा सफ़र, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर वो सफ़र बड़ा आहिस्ता तो होता है वो, मगर पहुंचता ज़रूर है मंजिल तक, अगर आपकी जुस्तजू पक्की होगी, आपका यकीन पुख्ता होगा, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप अपने इस अचीवमेंट पर कि यार मुझे मंजिल तक पहुंचना, कुछ भी हो जाए, पामे होवे लड़ाई तो पामे होवे झगड़ा, मैंने तो जाना अपनी मंजिल तक, कुछ भी हो जाए। तो फिर वो लोग पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल तक, और कामयाब भी वही लोग होते हैं। और जितने कामयाब शख्सियात के आप अगर बायो में उनको उठा के देखेंगे, उनकी हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे, तो यही आपको मिलेगा कि वो अपने इरादे की पुख्तगी की वजह से आज दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। ये बिल्कुल, क्या ख्याल आपका, क्या कहती हैं आप? बिल्कुल, बहुत वही बात है ना कि जितनी मेहनत होती है उतना ही आपको उसे नाम मिलता है, जितनी आपकी लंबी स्ट्रगल होती है उतना ही आपको जी उसी हिसाब से आपको नाम भी मिलता है। बट कुछ भी इजी नहीं था मेरी ज़िंदगी में। मैं अब फिर ये कहूँगी, मैं अभी मतलब दोबारा से मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है और फाइनली मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ, अल्लाह करे जहाँ मैं चाहती थी। और आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों से और भी बातें करती रहूंगी। मेरा ख्याल में देखा जाए तो अभी तो फिर भी अभी वो मंजिल है नहीं, अभी तो इब्तिदा है ये, अभी तो इब्तिदा है। मैं अभी वो वही मंजिल नहीं है, हाँ जहाँ होना एग्जैक्टली, चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा सोचा कि मैं कहूँ कि ना कहूँ। ये तो मेरा एक पहला कदम है समझे, जो कि 10 साल बाद जाके पूरा हुआ। अभी तो लॉन्ग वे टू गो, अभी बहुत कुछ करना है जिंदगी में, अपने लिए, लोगों के लिए। मेरी जिंदगी के और भी कुछ मकसद हैं। जब मैं जिंदगी में निकली बाहर तो मुझे पता चला कि इंसानियत बेसिकली क्या होती है। इंसानियत को मैंने सीखा, जानने की कोशिश की, खुद
ٹوکریں کھائیں اور پھر گری پھر سنبھلی پھر گری پھر سنبھلی. ایسے کرتے کرتے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے زندگی میں. آہستہ آہستہ کر کے آپ لوگوں کو سب کچھ بتاتی رہوں گی, لائف کے بھی بارے میں, زندگی کے بارے میں, انسانیت کے بارے میں, کہ اچھا انسان کوئی کیسے بنتا ہے. بیسیکلی جب انسان ہوتا ہے جب وہ بچپن میں ہوتا ہے 7 سال کی عمر تک بہت پیور ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے اندر ایگو آنا شروع ہو جاتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر دنیا میں آتے ہیں تو انسان بھٹک جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے. اور اس بارے میں بھی میں آپ لوگوں سے بہت ساری باتیں کرنا چاہوں گی آہستہ آہستہ. مگر وقت کم ہے اب ہمارے پاس, کیونکہ نہیں نیکسٹ ٹائم ابھی تو لائف پڑی ہے نا بات کرنے کے لیے. ابھی تو ابتدا ہے, عشق ہے. آپ نے تو کہا تھا ابھی تو ابتدا ہے, عشق ہے, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. نہیں, ابتدا عشق ہے, روتا ہے کیا. ابتدا ہے عشق ہے, روتا ہے کیا. آگے آگے دیکھیے, آگے آگے دیکھیے, ہوتا ہے کیا. ہوتا ہے کیا. ہاں, کیونکہ ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے پروگرام میں بھی. اچھا, ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے, تو اس لیے اچھا خیر بہرحال بیتابیہ کی شوٹ 1 سال سے چل رہی تھی, تو اس کا ڈائلاگ اسکرپٹنگ جو ہے, جب پہلی بار آپ کو ماجد عبد الماجد خان صاحب نے آپ کو جو کیا آڈیشن ہوئے تھے وہاں پر, کیا جی آڈیشن ہوئے تھے, بہت سارے لوگ تھے, تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. اور میری دعاؤں کا وہ اثر تھا جو میں سلیکٹ ہوئی, میں یہی کہوں گی, کیونکہ اس وقت بھی میری اردو کچھ خاص نہیں تھی. اب تو میں پھر بھی بول لیتی ہوں, پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا اردو بھی بلوچی میں چل رہی ہوتی تھی. تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی. 8 مہینے تک تو ہم نے پریکٹس کی ہے, ریہرسلس کی ہے, اسکرپٹ کی, اپنے اردو پہ کام کیا ہے. ماجد سر نے بہت بہت سنبھالا, انہوں نے بچوں کی طرح سنبھالے رکھا ہماری جتنی بھی کاسٹ تھی, لائک ان کے علاوہ بابر علی, ہبا, جاوید شیخ صاحب کے علاوہ باقی جو ہم لوگ تھے, ہم لوگ روز بیٹھتے تھے, ہم لوگ ریہرسلس کرتے تھے ڈائلاگ ڈلیوری کی, سینس کے. 8 مہینے تک یہ پروسیس چلتا رہا. پھر اس کے بعد پھر باقی کاسٹنگ ہوئی, اور اس کے بعد پھر ہم شوٹ پہ گئے, تو بہت ٹائم لگا. تو پہلا اسپیل جو کہاں کیا تھا آپ نے, پہلا اسپیل تو ہم نے یہیں پہ کیا تھا, سیٹس بنے تھے, سیٹس پہ کام ہوا تھا, گھروں پہ کام نہیں کیا تھا. ایک گھر لیا تھا لیکن باقی سارا کام سیٹس پہ ہوا. سیٹس پہ ہوا. پھر ہم کشمیر گئے, کشمیر گئے, اور ناران کاغان, ان ساری جگہوں پہ, نوردانی ایریاز پہ پھر ہم نے سانگس شوٹ کیے. کتنے 3 اسپیل میں کام ہوئی ہے, کتنے اسپیل رہے اس کے؟ 3 اسپیل. ایک تو وہ پرانے والا تھا, اور پھر اس کے بعد سیٹس کا کام تھا, پھر اس کے بعد سانگس کا تھا. جی چلیں زبردست جی, یوں کرتے ہیں کہ بریک پھر آ گئی ہمارے پاس, اور وقفہ بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ وقفے کے بغیر بندہ آگے جو ہے وہ کہتے ہیں پاورفل نہیں ہو سکتا بندہ. بہت زیادہ نہیں وقفے. ابھی تو شکر کریں, بڑے نکے نکے وقفے آئے ہیں, بڑے نکے, ورنہ اتنے بڑے وقفے ہوتے ہیں, یہ تو نکے نکے سے ہیں. تو نکا سا ایک اور وقفہ نکا جا, اگر آپ کال کرنا چاہیں تو 11111 پر ہمیں کال کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. سائمہ بلوچ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور سائمہ فلم بیتابیہ 29 نومبر کو ریلیز ہو رہی ہے, 29 نومبر کو, اور یقیناً پاکستان کے بڑے بڑے سینماؤں میں ہوگی, جہاں آپ چاہیں دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں, ضرور دیکھیں. ہمیں اپنے فلموں کو, اپنی انڈسٹری کو پروموٹ ہمیں کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ جب تک ہم اس کو پروموٹ نہیں کریں گے یہ دوبارہ ریوائیو ہوگی کیسے. ریوائیو کرنے کے لیے ہمیں وہاں تک پہنچنا ضروری ہے, ہمیں جانا چاہیے وہاں پر. ماضی میں کبھی کبھی آپ کو ہوتا ہے کہ میں خود بھی کبھی آپ کو بتائیے, میں کہتا ہوں کہ انڈسٹری ابھی شاید وہاں نہیں پہنچی, یا یہ وہ ریوائیول نہیں جو ہونا چاہیے. مگر بات یہ کہ چلیں, کم از کم وہی بات آ جاتی ہے کہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. آپ تھوڑا تھوڑا آگے نکلیں گے. اتنے سارے لوگوں میں سے جب چند لوگ نکل کر, ایسے لوگ نکل کر آئیں گے جو واقعی فلم کے لوگ ہیں, جو واقعی اب آگے دیکھا جائے. اگر میں ایک بات یہ دیکھوں تو شاید یہ بات آج میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں میں, کہ سائمہ بلوچ جو ہے وہ نے پلیز نہیں کیے, ڈرامے نہیں کیے, اور یہ ڈائریکٹ فلم میں آئی ہیں. تو اب یہ ڈائریکٹ فلم میں رہیں گی, تو ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلم کا ایک اسٹار ہے. یہ اس کو ہم ڈرامہ اسٹار نہیں کہیں گے بلکہ فلم اسٹار کہیں گے, کیونکہ یہ ڈائریکٹ فلم کے لیے فلم میں انٹر ہوئی اور اب فلم میں ہی رہیں گی. تو اگر فلم انہوں نے صرف ایک اپنا ایم بنا لیا کہ مجھے فلم کرنی ہے, تو شاید یہ فلم اسٹار رہیں گی پھر یہ. کیونکہ ماضی کے جتنے ہمارے اسٹار تھے, جتنے بڑے بڑے لیجنڈز ہمارے آپ کو پتہ رہے ہیں, وہ
सब यही थे कि सब ड्रामे में तो हमें मोहम्मद अली साहब ड्रामे में नजर नहीं आए कभी हमें, नदीम साहब कभी हमें ड्रामे में नजर नहीं आए, शबनम कभी हमें ड्रामे में नजर नहीं आए। तो ये तमाम वही लोग थे कि जो वाकई हमारे फिल्म स्टार थे ना। और आज के हमारे स्टार हैं सारे माशाल्लाह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर बात थोड़ा सा फर्क ही आ जाता है कि वो उनको हम ड्रामे में 8 बजे देखते हैं और 9 बजे जाके जब हम फिल्म देखते हैं तो वहाँ भी वही नजर आते हैं। तो हमें मतलब इतना फर्क नहीं होता। अगर कोई ऐसा स्टार, कोई ऐसा एक्टर जो सिर्फ फिल्म पर, स्क्रीन पर नजर आए, हमें ड्रामा में नजर ही नहीं आ रहा। मुझे ये इंतजार करने में कि मुझे फिल्म मिले, अब जाके मैंने 2 मूवीज की, एक बेताबी और द लेजेंड ऑफ मौला जाट। चाहती तो मैं बहुत काम कर सकती थी, लेकिन मैंने वेट किया है, मैंने सब्र किया इस चीज के लिए, और मैंने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज किया अपनी जिंदगी में, फाइनेंशियली काम ना करना और फिर मूवी थोड़ा डिले हो जाना, फिर आपकी लाइफ इधर उधर हो जाती है। वो सब कुछ हुआ मेरी जिंदगी में और फाइनली आई एम हियर। तो बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है कि पैसों के चक्कर में मैं चाहती तो मैं ड्रामे कर सकती थी क्योंकि बहुत अच्छे पैसे मिलते ड्रामा में। लेकिन मेरे लिए, मैं फिर वही कहूंगी ना कि मेरा ये शौक था, तो उसके लिए मैंने सब्र किया। 10 साल मुझे लगे 2009 से लेके 2019 तक, अब जाके मेरी मूवी रिलीज हो रही है। और मैं थैंकफुल हूँ इन तक पहुँचने के लिए। मेरा एक जो दरमियान में ब्रिज है उमर खिताब खान साहब का, मैं बड़ा थैंकफुल हूँ कि उमर खिताब के जरिए जो है मैं बेताबियाँ की बेताब हसीना तक पहुँचा हूँ मैं। है ना, बेताबियाँ की बेताब हसीना तक पहुँचा हूँ मैं। और उमर खिताब, थैंक यू वेरी मच भाई। अगर आप मुझे देख रहे हैं या आप तक आप बाद में प्रोग्राम देखेंगे हमारा, तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। उमर खिताब मेट्रो लाइव जो है वो के रू रवा हैं और बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपकी बहुत सारी मोहब्बतें साथ हैं और यकीनन आप अच्छे लोगों को, यकीन थोड़ा सा आपकी कोशिश भी ये होती है कि पाकिस्तानी फिल्म को प्रमोट किया जाए, पाकिस्तानी लोगों को प्रमोट किया जाए। ये बहुत अच्छी बात होना चाहिए। हम अगर नहीं करेंगे कौन करेगा? क्या आप क्या कहते हैं उमर खिताब के बारे में क्या कहते हैं? वो आदमी सही आदमी नहीं है वैसे, वो बहुत अच्छा इंसान है। वो देखे आपके दोस्त आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, फिर आप मुझे मत बोलिएगा। बहुत अच्छे इंसान है वो, मेरी फिल्म रिलीज कर रहे हैं। और नहीं वैसे भी वो बहुत अच्छे इंसान है और ही इज वेरी प्रोफेशनल। वो बहुत मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। मेट्रो लाइफ की सीईओ उमर खिताब साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो, मतलब खासतौर पे सेंसर बोर्ड के मेंबर हैं वो, पाकिस्तान सेंसर बोर्ड के मेंबर भी हैं वो, और फिर उसके साथ साथ जो है बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो। और पता नहीं क्या क्या है वो, तो बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे राइटर हैं, बड़े अच्छे, मतलब बहुत अच्छे राइटर हैं उमर खिताब। तो उमर खिताब थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच उमर खिताब। आप बेताबियाँ को यहाँ तक पहुँचाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है इस चीज़ के लिए, एंड सीरियसली थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। और मैं भी इसीलिए भाई आपको थैंकफुल हूँ कि बेताबिया की बेताब हसीना आज यहाँ मौजूद है, इसलिए आपको थैंकफुल हूँ। तो कुछ मैसेज की जानिब आते हैं, हम देखते हैं मैसेजेस हमारे पास मौजूद हैं। जनाब शेख शाहमीर का कहते हैं आप बहुत अच्छा शो करते हैं, बहुत शुक्रिया भाई, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और सनी चनियोट वाले कहते हैं वेलकम फ्राम लाहौर, ये लाहौर में हमें देख रहे हैं, सनी चनियोट वाले हैं, चनियोट हम। और उसके साथ साथ फिर खालिद महमूद साहब कहते हैं नाइस शो जी, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। और फिर उसके बाद आरती जी क्या कहती है, साइमम अल्लाह आपको हमेशा सक्सेस बख्शे और आप सलामत रहें, खुश रहें। ये आरती जी का मैसेज है जी, मुंबई से मैसेज है। और अताउल्ला अखवंजादा कहते हैं कि साइमा यू आर दी रोल मॉडल ऑफ बलूच youngster. Allah gave him more success. Well done. पहला सपोर्ट आया मेरे पास बलूच फैमिली से, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है भाई, जबरदस्त भाई, देख ले भाई, ये सपोर्ट शुरू हो गया भाई। अच्छा, मेरे लिए मेरा सपोर्ट सिर्फ बलूच फैमिली के लिए नहीं है, मेरे लिए अगर मैं अपने आप को इतनी सच्चाई पे लेकर आई हूँ जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जिसके लिए मैं खुद से बहुत लड़ी हूँ कि मैं सच कहूँ या फिर मैं जाके एक्टिंग करूँ कि मैं यहाँ से आई और मैं ये बनी और ये हुआ, मैं एकदम फिल्म में आई, तो ये सारा झूठ है। मैं झूठ इसलिए नहीं कह रही और मैंने सच कहने की इसलिए हिम्मत की है कि ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं जिनका ख्वाब है, जिनका सपना है कि ये चीज हो, मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली कि फिल्म में ही वो आए। देखिए ख्वाब हर किसी का हो सकता है, किसी में हो सकता है, तो उसको मैं इसीलिए अपने आप को सच्चाई की तरफ लेकर आई कि शायद मुझे देख के कोई हिम्मत कर दे, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। क्या बात है, देखें साढ़े नाल रहोगे तो इंज ऐश करोगे,
साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे जिंदगी के अच्छा साथ। वैसे मैंने सुना है कि आप गुनगुनाती में भी बड़ा अच्छा है। मैं बहुत बुरा गाती हूँ। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ लोग आदी है बुरा सुनने के। नहीं, हाँ। ट्रस्ट मी, मैं वाकई कह रहा हूँ। have मैं क्यों भाई, आप लोग आदी हैं ना, बुरा सुनने के आदी हैं। वो कहते हैं जो भी आर्टिस्ट आए यहाँ पर चाहे बुरा सुनाए मगर वो अच्छा गाता बहुत अच्छा है, चाहे बुरा सही। तो पाकिस्तानी थोड़ा सा गुनगुना दो। मेरे अंदर कबूलियत है सर। कोई बात नहीं। कबूलियत ये है कि मुझे पता है मैं गा नहीं सकती। अच्छा, मैं डांस कर सकती हूँ, दैट इज वेरी नेचुरल। मैं कोई चीज फोर्सली नहीं कर सकती, जैसे कि एक्टिंग है मेरे लिए, वो मेरे लिए कोई फोर्स करने वाली बात नहीं, दैट इज वेरी नेचुरल, दैट इज विद इन मी, निकलता है और मैं कर लेती हूँ। डांस दैट इज विद इन मी। अब गाने मुझे गाना नहीं। अच्छा, आपकी पसंद का सिंगर कौन है, पाकिस्तानी सिंगर कौन है? आबदा परवीन। गुड भाई, आबदा परवीन। तो आबदा परवीन का कौन सा कलाम पसंद है आपको? आबदा परवीन का कौन सा? बेसिकली मैं बहुत सुनती हूँ आबदा परवीन को। एक जो 2 लफ्ज हैं उसके, अल्लाह के लिए सुनती हूँ बेसिकली ये सारे, कि तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, अब मुझे होश के दुनिया में तमाशा न बना। इतना ये सब वो है बहुत heavy है। वो क्या है, मैं बताऊं बहुत कौन सा heavy है है। ये कुछ और वो नहीं। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। नहीं, दैट इज समथिंग एल्स। अच्छा, दिस वन इज, दिस वन मुझे ये संग और शख्स ने उठा रखा है, दैट इज डिफरेंट, एंड दिस वन इज डिफरेंट। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, अब मुझे होश के दुनिया में तमाशा न बना। बेसिकली मुझे हिम्मत देने वाला उसकी जात, हर चीज मुझे मेरे अंदर हिम्मत पैदा करने वाली, और मुझे हर रास्ते में संभालना और सब कुछ करना, मैं कहूँगी दैट इज ओनली अल्लाह जो मेरे साथ था। तो ऑफ कोर्स मैं ये बात, ऑफ कोर्स मैं ये सॉन्ग बेसिकली अल्लाह के लिए सुनती हूँ कि ये एक कलाम है बेसिकली, सच है ये कि कभी कभी अल्लाह को कहती हूँ कि मैं इतना सच बोलने जा रही हूँ, मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है सच के रास्ते पे चलने की, जो कि मुझे पता है बहुत मुश्किल है, बहुत सारी रुकावटें भी आएंगी आगे जाके मेरी जिंदगी में, बट आई डोंट केयर अबाउट इट। तो इसीलिए ये बड़े दिल से मैं सुनती हूँ कि तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। हर कदम पे उसने मुझे संभाला और उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अब मुझे होश के दुनिया में तमाशा न बना, कि अब मेरी इज्जत भी मेरे रब के हाथों है। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत वाह वाह वाह। अच्छा, शायरी को कहाँ तक पसंद करती हैं? पोइट्री पसंद है आपको? बहुत बहुत पसंद। चलो, कौन सा पोइट, किसी को खास तौर पे पढ़ती हैं या कोई भी जो अच्छा शेर? गालिब को पढ़ती हूँ, फैज अहमद फैज को पढ़ती हूँ कभी कभी। फैज अहमद फैज का वो आई डोंट नो, उन्हीं का ये वो कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वसल की राहत के सिवा। मुझसे मेरे महबूब मुझसे पहली से मोहब्बत, मुझसे मेरे महबूब नाम, मैडम नूरजहां की आवाज़ में बड़ा ज़बरदस्त। फैज़ अहमद फैज़ का कलाम है, मैडम नूरजहां ने इसको गाया है, बड़ा ज़बरदस्त कलाम है, बड़ा ज़बरदस्त कलाम है। क्या कुछ सुनाऊं आपको मैं? सुनेंगे? यस, मूड है सुनने का। चले जी, हम यूँ करते हैं कि ज़रा मेरे ख्याल में हम जो है वो ये खूबसूरत सा कलाम जो है ना वो सुनवाई देते हैं आज इनको, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी गेस्ट हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए साथ। तो यूँ करते हैं कि अब क्या सुना रहे हैं? जब से तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, और मैं आपको सुनवा रहा हूँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, वो ज्यादा मेरे ख्याल है ना, क्या ख्याल आपका? यस यस यस। और ज्यादा सी बात ही क्या, फिर वो तो मैडम की तो बात ही अलग है। और मुझे जो इसमें पसंद है ना बेसिकली वो ये जुमला पसंद है जो लास्ट का है कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। की आखिरी ब्रेक थी और अब इसके बाद थोड़ा सा वक्त हमारे पास है, 5 बजे आपसे इजाज़त चाहते हैं। और आपको पता है कि ये सिलसिला जो है एवरी सैटरडे होता है। आज की मुलाकात आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मेरा पेज यकीन आपके पास मौजूद है और फेसबुक पेज पर आप अपने कमेंट्स मुझे दे सकते हैं। आज की मुलाकात के बारे में कोशिश ये होती है कि अच्छी से अच्छी मुलाकात हो, अच्छी से अच्छी गपशप हो, और बिल्कुल हमारा माहौल फ्रीली बिल्कुल माहौल होता है। और इसके बारे में बताएंगे सही जो साइमा कि ये हमारे आज के शो में इन्होंने कैसा मदीन को कल लगा, कैसा एंजॉय किया। मेरा पेज जो है वो है facebook.com/अजमल शोबी ऑफिशियल पेज, आप जो है ज्वाइन करें और पेज पर अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। FM 100 पाकिस्तान पर आप इस वक्त हमारी लाइव वीडियो देख रहे हैं, आप वहाँ अपने कमेंट्स दे सकते हैं। और यकीन आपके दिल में अगर कोई है कि आप चाहते हैं कि यार फलाने फिल्म स्टार को या फलाने एक्टर को बुलाया जाए, तो आप वो भी बता सकते हैं, वो भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं।
کہ ہم کس کو بلائیں, آپ کیا چاہتے ہیں, کس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تھوڑے سے کمنٹ سے آج کے شو کے بارے میں پہلے ہم لیتے ہیں سائمہ سے. جی سائمہ, ذرا بتائیں ذرا سا کچھ سچی مچی. وہ کہتے ہیں نا کہ جو کہوں گی سچ کہوں گی, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی, ہے نا. سچ یہ ہے کہ سر مجھے بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بیٹھ کے, اور آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے جس نے مجھے انرجی دی کہ میں اور زیادہ سچ بول سکوں, جو کہ میں بولوں گی کچھ بھی ہو انرجی ملے نہ ملے, لیکن آئی ریئلی لائک یور انرجی, لائک دا وے یو ٹاک, لائک یو ویری انرجیٹک ماشاء اللہ, اینڈ یور انرجی از ویری 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 پازیٹیو ماشاء اللہ. مجھے بہت اچھا لگا بات کر کے آپ سے, اور مجھے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. حالانکہ یہ میرا پہلا لائف کا پہلا FM ریڈیو شو ہے جو سر کے ساتھ میں نے کیا. زندگی میں پہلی بار ریڈیو پر آئی ہیں. یس, اور جس پر آپ, اور دیکھیں پھر کیسا زبردست ریڈیو شو ہے جس میں لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. ہاں ماشاء اللہ, کیسا زبردست ہے. 2-in-1 بھائی, ہم صرف سناتے نہیں, ہم دکھاتے بھی ہیں. ہاں صحیح ہے, ہم صرف اپنی آواز سناتے نہیں, ہم تو دکھا بھی رہے ہیں کہ ہم موجود ہیں یہاں پر, ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں, سب موجود ہیں. چلیں یوں کریں, کچھ میسیجز شامل کریں کیونکہ ٹائم جو ہے بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے آگے. اور جناب یہ سجاد کھوکر صاحب کا میسیج ہے کہ گڈ مارننگ FM 100 پاکستان, گڈ مارننگ ٹو آل لسنرز اینڈ اسپیشلی گڈ مارننگ ٹو مائی بیلوڈ دھرتی ماں فرام پیرس. یہ پیرس سے میسیج آیا ہمارے پاس. دیکھنے بات کہاں تک پہنچی ہے. صرف ہم آپ کو پاکستان میں نہیں, صرف کراچی میں نہیں, ہم نے آپ کو ممبئی پہنچا دیا کیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے تیرے کو پیرس پہنچایا کیا. سجاد کھوکر صاحب تھینک یو ویری مچ بھائی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو. اور اس کے بعد پھر یامین برہمنی کہتے ہیں کہ مجھے بھی بہت شوق ہے ایکٹنگ کا. تو میں یامین صاحب, آپ پتہ ایکٹنگ کا شوق ہے, پہلے تو اس آپ کے علاقے میں جہاں آپ ہیں وہاں پر کسی ایسے سے ملیں, بندے سے ملیں جو ایکٹنگ کے حوالے سے, جس کا کوئی کام ہو جو ایکٹنگ کے حوالے سے ہو, تو ان سے ملیں اور پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا اوبلائج کریں اور اپنی ایکٹنگ کو تھوڑا آگے دکھائیں لوگوں کو. جب بھی تو ایکٹنگ کا شوق ہوگا, شوق صرف کہنے سے نہیں ہوتا, شوق دکھانے سے بھی ہے کہ آپ کیا ایکٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنے گھر میں کیا ایکٹ کریں, آپ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے ایکٹنگ کریں, اپنے گھر کے ایونٹس میں ایکٹنگ کریں, تو مزہ آتا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یار آپ ایکٹر ہیں. کہنے سے تو جی میں کہوں جی میں بھی بہت بڑا ایکٹر ہوں, تو ایسے کیسے ہوگا ایسے نہیں ہوگا. نہیں ایسے نہیں ہوتا. مجھے دیکھیں نا, میں پڑوسیوں کے گھر پہ جا کے ویڈیو بنواتی ہوں. مطلب دیکھیں شوق کی انتہا دیکھیں کہ پڑوسیوں کے گھروں میں شادیوں میں جا کے ان کی تقریبات میں جا کے ڈانس کر رہی ہیں, تو یہ شوق کی انتہا. اور اس کے بعد ہی بندہ آگے نکلتا ہے. اگر بندہ کہ یار اب شوق تو مجھے بہت ہے مگر میں پڑوس کے گھر میں ناچوں یار عجیب لگے گا, نہ چھوڑے. نہیں, میری امی بہت مجھے میرے بھائیوں سے شکوے شکایتیں لگاتی تھی, اور پھر وہ آ کے بتاتے تھے گھر پہ کہ وہ ویڈیو آ گئی, تم نے پھر جا کے ڈانس کیا پڑوس. میں بھی وہ کر کے بیٹھی رہتی تھی, چھپ کے میں جا کے بیٹھتی تھی, آنٹی پلیز ویڈیو دکھا دے, آنٹی پلیز دکھا دے, پلیز رب دی سونگ میری ویڈیو تو دکھا دو مجھے, رب دی سونگ. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے پھر آرتی کالج کہتی شو مست چل رہا ہے, گفتگو بھی اچھی ہے. بہت شکریہ جی. اور اس کے بعد پھر کہتی کیا کہتی جی, شوبی جی آپ چھا گئے ہیں جی. تو سے چھا گیا جی. واہ جی واہ, یہ کیا بولے گا. اچھا اس کے بعد پھر جی, اس کے بعد جو ہے سجاد کھوکر صاحب میں بہت شکریہ, تھینک یو جی. آپ یقین پیرس سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں. اور ضیاء اللہ خان نے ہمیں دیکھا, نائٹ شو فرام میاں والی سے بھی انہوں نے دیکھا ہمیں, اور کہتے بہت شکریہ جی. اور شیخ شامر صاحب آپ کا بہت شکریہ, کہتے ہیں کہ آپ آرجز کو بھی اپنے شو میں, کہ آپ اپنے شو میں آرجز کو بھی بلائیں. دیکھیں ضرور کچھ آرٹسٹ کو بلائیں گے, کوشش کریں گے کہ ان کو بھی بلائیں. مگر فی الحال ابھی بہت سارے ہمارے بڑے فیمس آرٹسٹ بہت سارے لوگ موجود ہیں ابھی, تو وہ سوچ رہا ہوں کہ ان کو بلانے کے بعد پھر میں ایک دوسری کیٹیگری پر آؤں گا. ابھی ایک کیٹیگری تو پوری ہونے دو نا یار کم از کم, اور کچھ تو سمجھا کرو. ابھی بہت سارے لوگ پیچھے ہیں بھائی, کیوں میں بہت سارے ہیں. آج بھی کچھ لوگ دوسرے تھے, ہم نے سوچا چلے آج ہم پہلے یوں کرتے ہیں کہ بےتابیاں کی بےتاب حسینہ کو بلاتے ہیں, تو اس لیے ہم نے آج ان کو بلا لیا. نیکسٹ شو میں انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کو ایک اور بڑی جانی پہچانی شخصیت, ایک بڑے فیمس جو ہے وہ اداکار سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا. اداکاری یا اداکارہ یہ ابھی نہیں بتاؤں گا, مگر ہوگا اداکار کوئی نہ کوئی, ٹھیک ہے, اس سے ملاقات کراؤں, مگر بتاؤں گا نہیں کیونکہ کچھ تو پردہ رہنا چاہیے. پردے میں رہنے دو, پردہ نہ اٹھاؤ.
तो इसलिए पर्दे में कुछ चीज़ें रहनी चाहिए। अच्छा मुझे बताया थोड़ा सा ये जो आपका स्पेल चलता रहा उसमें बड़ी यादगार सी बड़े ज़बरदस्त वो बैठते हैं, गैदरिंग होती है, कोई भी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कोई ऐसे हंसी मजाक या कोई ऐसे यादगार वाक़यात को शूटिंग के दौरान जो आप शेयर करना चाहें हमारे सुनने वालों से, देखने वालों से, जो जिसको कभी कभी बैठ के आप सोचते हो कि और खुद ही बंदा कहते हंसना भी शुरू कर देता, रोना भी शुरू कर देता, कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं, है कोई ऐसा? हाँ, कोई एक ऐसा वाक़या, ऐसे तो बहुत है, लेकिन जो मुझे याद आता है, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा भी लगता है, जिसमें मुझे हंसी आती है, वो जब मेरा एक सीन था, जो ये बेताबियां सॉन्ग चलने के बाद आफ्टर दैट, ये तो बेसिकली ख्वाबों में जाके पहाड़ों में चली गई है ना, तो ये रियल में तो कोई नहीं ऐसे जाके डांस करता होगा, ख्वाब में ही होती है सारी चीजें। तो जब वो दो जो और लड़के हैं ना हमारे, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, एक कायद अहमद है और दूसरा वकार अली गोदर करके नाम है उनका, वो बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। तो मतलब वो आता है तो वो कहता मतलब तुम दोनों यहाँ पे खड़े होके मोहब्बतें कर रहे हो, आंखों में आंखें डाल, जब वो ऐसे ऐसे करके आता है ना, वो ही इज वेरी फैट, वो बहुत मोटा है, तो उसको देख के मेरी हंसी निकल जाती है। वो सीन ऐसा कुछ सीरियस था कि आंखों में आंखें देखना, वो आई लव यू कहने वाला सीन। वकार वो थी जो नहीं, वकार अली नहीं, वो अभी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वकार, वो जो मोटे से हैं थोड़े से, वही नहीं वो नहीं अच्छा, है, हमारी मूवी में भी है, अगर आप अच्छा, गाना चलाते ना दूसरा वाला तो उसमें है। जब वो आता है तो वो सीन बहुत सीरियस था कि आई लव यू कहना था, और बहुत सीरियस लेके कहना था, और मेरी हंसी बार बार निकले। हम वो बिल्कुल सामने से आ रहा है तो बिल्कुल मेरा चेहरा उसके सामने था, तो जब वो आए मेरी हंसी निकली, जब वो आए मेरी हंसी निकली। कोई कम से कम हमने 35 दफा वो हमने किया, हाँ वो टेक किया, फिर उसके बाद जाके वो हुआ। मुझे समझ में ही नहीं आया मेरे साथ हो क्या रहा था, वो बिल्कुल ही एक ऑन हो जाती है ना हंसी, तो वो हो गई थी मेरी, अचानक वो सामने हंसी, वो सामने से वो आता था, वो बिल्कुल तो बहुत फनी लग रहा था वो, जब वो आता था तो मुझे हंसी आती थी। फिर बाद में सबको गुस्सा भी आया कि मतलब बस, फिर मुझे भी गुस्सा आया खुद पे, मैंने कहा यार बस अभी बस, बहुत 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 हंस लिया, अभी काम करते देख लीजिए ऐसा होता है कभी कभी। इसके अलावा कोई और ऐसा जो बड़ा, ये तो चलो हंसी मजाक का था, कोई ऐसा कि बड़ा खतरनाक किस्म का? नहीं, एक और बात है हंसी की। अच्छा, एक और बात भी है, चलें जी एक और हमारे जो हीरो है ना, उसको ठंड बहुत लग रही थी वहाँ पे, और जब हम पहाड़ पे चढ़े वैसे पहाड़ पे शर्ट के बटन खोले हुए, हाँ, मैंने मुझसे ज्यादा कम कपड़े पहने, मुझे ज्यादा ठंड लगनी चाहिए थी, लेकिन उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और वो बहुत घबराया हुआ था। एक उसको ठंड के अलावा एक और भी चीज थी, पहाड़ से उसको डर लग रहा था। अच्छा, ऊंचाई से उसको डर लग रहा था। हुआ क्या, क्योंकि देखिए कैमरास तो उस साइड पे थे और हम एक जगह पे थे। अब मुझे ये था, मैं तो आपको पता है कितनी दीवानी अपने काम के लिए, मुझे तो ना पहाड़ देख रहा है कुछ, मुझे तो बस शूट करना था। अब ही वाज लाइक, अब उसके बगैर मुझे करना नहीं है, उसने मुझे गोद में उठाना है, घुमाना है और उसे पकड़ना। अब उसको चक्कर आ रहा है, ठीक है, और बाकी सारे लोग वहां पे और मैं और ये अकेले खड़े रहे। मैं कहती हूँ आपको क्या हो रहा है, आप ऐसे तो नहीं करो। मैं तो बहुत अपने काम को लेके बहुत सीरियस थी। मैं कहा आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप रिलैक्स हो जाओ, आप इजी हो जाओ, हमें सीन तो मैंने कहा करना ही करना है, आप कुछ भी कर ले। नहीं मुझे चक्कर आ रहे हैं, लोकेशन चेंज, मुझे है फोबिया है, पहाड़ नहीं देख सकता, और यो मैंने कहा करना तो है, ठीक है। मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी लेकिन मैंने फिर जैसे तैसे करके जब उसने मुझे गोद में उठाया ना, एक दफा आई वाज लाइक कि मैं तो गिरी। लेकिन फिर मैं वही कहूंगी कि मैं दुआएं बहुत करती हूँ कि अल्लाह ये एक सिचुएशन है, इसे अब वो एक सीन था, वो मुझे पसंद भी था कि उसने मुझे उठाना और वैसे गोल घुमा के आगे करना था, तो वो जैसे तैसे करके बस हो गया। लेकिन मैं हंसी बहुत उस पर, मतलब ये कोई तरीका है कि मतलब पहाड़ से भी ऊपर एक ऊंचाई जगह थी, वहां चढ़ के खड़े हो, तो ये वाज लाइक नहीं होगा वैसे, नहीं होगा, बहुत ऊंचाई तो देख लीजिए बाद में बहुत हंसी, वो बहुत चढ़ता था मेरी हंसी पर, तुम बहुत बार हंसती रहती हो, मैं हंसूंगी, जाहिर आपकी हरकत ऐसी है। सही बात है, ये है, देखें ये, मगर बात वही है कि काम तो काम है, फिर काम तो करना है, तो फिर करना है, बिल्कुल यही काम होता है। और इसी तरह जो ये इंसान को कहना आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस को जो है ना वो फेस करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं है, आप इन चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते, तो शायद फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो कभी कभी होता है कि फिर आपको रास्ते से पलटना पड़ता है, और जब वहाँ से जब बीच रास्ते से, आधे रास्ते से हम जब वापस पलटते हैं ना, तो बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है, वो बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है। उस वक्त तो फिर बंदा समझ नहीं आता कि क्या करे बंदा, कि अब मैं वापस जाऊँगा तो क्या जवाब क्या दूंगा,
ابھی کچھ یاد آ رہا ہے تمہیں کچھ اور نہیں میں اس کو بہت چڑھتی تھی، چڑھ کے جو ہے نا پھر اس نے کرنا شروع کیا، آپ کو پتا ہے میں اس کو بہت غصہ بھی دکھاتی تھی کہ نہیں اب یہ ایسے، کیونکہ میرے لیے مجھے پتا ہے کہ یہ فلم کیا تھی، میں نے اپنی زندگی داؤ پہ لگائی ہوئی تھی، کوئی مذاق تھوڑی چل رہا ہے میرے لیے، تو میں اس پہ بہت غصہ کرتی تھی. تو جب شوٹ ختم ہو جاتا تھا نا تو میں رات کو بہت ہنستی تھی اس پہ، بہت ہنستی تھی، بہت چڑھتا تھا وہ. بات تو چڑھنے والی ہے بھی صحیح. چلے بہرحال جی پروگرام بس اب اختتام کو پہنچ چکا ہے، چند سیکنڈ کی بات ہے. تو ونس اگین سائمہ بہت اچھا لگا، تھینک یو، مجھے بہت اچھا لگا بات کر کے. اب اب بلوچی میں کیسے شکریہ ادا کرو گی سب کا، فٹافٹ مختصر سا. شکریہ بلوچی میں. بھائی لازمی بات ہے یار، بلوچ ہو تو بلوچی میں بندہ کرے تو صحیح، کہ جو بلوچ دیکھے بیچارے خوش ہو جائیں گے. شما باز شکریہ کہ شما 2 گھنٹہ منارا برداشت کوتے منی ابروش کوتے، اور میں سجی شمارا گوشان کہ میں ایک دفعہ پتا شمارا گوشی گئے کہ 29 نومبر کو منی فلم ریلیز میں گئی بیتابیاں، اور ہر جگہ سنیما لگتا کراچی بھی، کراچی چ ڈلنا پورے پاکستان، اور شما ضرور بروے تھا اور بیچارے تھا پہلے منا بور سے تھا کہ میں چیک ہوتا اور ماں صحیح کرنا چیزاں اگر میں صحیح نہ کرتا. اور اردو میں بھی کہہ دیتی ہوں ونس اگین آئی وانٹ ٹو سے دیٹ 29 نومبر بیتابیاں ریلیز ہو رہی ہے، پلیز آپ جائیے اور ضرور دیکھیے گا. جی بالکل ضرور دیکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اب منڈے نائٹ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد اینڈ لو یو آل.